جنگ کا مستقبل کیا ہوگا؟ آنے والے وقتوں میں کس قسم کے نئے اسلحے بنیں گے؟ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے، وہ جو جنگ لڑنے کی تیاری کرتے ہیں، جو فوجی ہیں، اور وہ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں جو اس چیز کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو میں کچھ اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ 2013 میں مجھے یو این سیکرٹری جنرل کی طرف سے دعوت ملی تھی کہ میں ان کا یو این ایڈوائزری بورڈ آن ڈس آرممنٹ میٹرز کا رکن بنوں، اور 5 سال تک میں اس میں شریک تھا۔ اب سال میں 2 میٹنگیں ہوتی تھیں، ایک نیو یارک میں اور ایک جنیوا میں۔ کبھی سیکرٹری جنرل اس میں خود شریک ہوتے تھے اور کبھی بس ان کو رپورٹ جاتی تھی۔ ہم مل کر ایک ہفتہ بھر، کوئی 10 لوگ تھے مختلف ملکوں سے، تو بیٹھ کر ان معاملات کے اوپر بات کرتے تھے۔ اب جب کہ 5 سال گزر گئے اور میں سوچتا ہوں کہ اس کا کیا حاصل تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور مایوسی میری اس وجہ سے کہ تین وجوہات۔ ایک تو یہ کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کس قسم کے نئے اسلحے تیار کیے جا رہے ہیں، کس ملک میں اور کس کمپنی میں، کیونکہ آج کل جو نئے ویپن ڈیولپمنٹ سسٹمز ہیں وہ سارے یہ بڑی بڑی کمپنیاں کرتی ہیں۔ کوئی ریتھیون کرتا ہے، کوئی میک ڈونلڈ ڈگلس کرتا ہے، کوئی رشیا میں جو بگ فائٹرز والے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا انڈسٹریل کمپلیکس ہے ان بڑے ملکوں میں، جہاں یہ جدید قسم کے مہلک ترین ہتھیار کنسیو کیے جاتے ہیں اور پھر ایکچولی بنائے بھی جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ مجھے اسلحے کا بڑا شوق ہے۔ میں سچی بات بتاؤں کہ بچپن ہی سے ہے، کیونکہ کچھ تھوڑا سا جو ٹیکنیکل اس کا پہلو ہے نا، وہ مجھے بڑا دلچسپ لگتا ہے۔ لیکن جو دوسرے ارکان تھے، وہ ڈپلومیٹ تھے، وہ ایمبیسڈرز تھے، وہ اسٹریٹجسٹ تھے، اور انہیں یہ چیز اتنی اچھی نہیں لگتی تھی، تو وہ زیادہ کھوج بھی نہیں لگاتے تھے۔ تو کبھی کبھی ایکسپرٹس کو بلا لیا کرتے تھے کہ سمجھاؤ یہ کیا ہوتا ہے، فلاں چیز یا فلاں چیز، پریزنٹیشنز ہوتی تھیں، لیکن ان کی جو دلچسپی تھی وہ خاصی محدود تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے، جن افراد کو، وہ اپنے ملکوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے۔ حالانکہ یو این ایک ایسا فورم ہے جہاں آپ کو ان بندشوں سے آزاد ہونا چاہیے، جہاں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پوری دنیا کے لیے کیا چیز بہتر ہے، نہ کہ یہ کہ میرا ملک کیسے یہ چیز کر سکتا اور ہم باقیوں کو کس طرح سے روک سکتے ہیں۔ تو شروع کا وقت جو ہے وہ بس اسی پہ گزرتا تھا۔ تجھے 2013 کی بات ہے کہ نارتھ کوریا میں نیوکلیر ویپنز کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، اس پر ہم کس قسم کی پابندیاں لگائیں کہ یہ نہ بنا سکے۔ خیر، نارتھ کوریا نے پھر بھی بنا لیا۔ ایران جو سینٹریفیوگز اس وقت بنا رہا تھا، اب بھی بنا رہا ہے، کہ یہ جو معاہدہ ہونے والا تھا ان زمانوں میں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، چلو وہ باتیں سب ٹھیک۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید اس مشاورتی گروپ کو یو این کو ختم ہی کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا، اور خرچہ تو کہیں سے آتا ہے نا۔ خیر، یہ تو میری اپنی بات تھی۔ لیکن اب چلیے ہم اس بڑے مسئلے کا احاطہ کرتے ہیں کہ جنگ اور ٹیکنالوجی کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ ویسے تو ٹیکنالوجی اور جنگ کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ جس زمانے میں تلوار بنی، تلوار سے پہلے بھی جو گھوڑوں اور جو تیر کمان سے جنگ ہوتی تھی، کہ جس کے پاس بہتر قسم کی تلوار ہے، جتنی زیادہ وہ سخت ہوگی، جتنی زیادہ تیز اس کی دھار ہوگی،
اس فوج کے جیتنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. لیکن اصل جو فرق پڑا ہے وہ پہلی جنگ عظیم میں پڑا, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجیکلی ڈریون وارز بن گئی. پہلی جنگ عظیم ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیمسٹری کی جنگ تھی. اس میں اصل میں کیمسٹ تھے جنہوں نے اس جنگ کو زیادہ مہلک تباہ کن بنایا. جو کیمیائی اسلحہ استعمال ہوا جنگ کے میدان میں پہلی بار پہلی جنگ عظیم میں ہوا. زہریلی گیس بنائی گئی, ایجاد کی گئی, اس کی کئی قسمیں بنائی گئیں, اور پھر اسے میدان جنگ میں استعمال کیا گیا. تو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ پہلی جنگ عظیم میں ایسے تھا کہ دونوں طرف بہت زیادہ توپ خانے تھے, آرٹلری تھی. ٹینک اس وقت نہیں بنے تھے. تو میں 1914 سے لے کر 1918 کی بات کر رہا ہوں. 1914 میں ٹینک بننا شروع ہوئے تھے. خاردار تار ایجاد ہوئی تھی, اور خاردار تار کا بڑا اثر تھا, کیونکہ گھوڑوں کے اوپر فوج آتی تھی, حملہ فوج آتی تھی, سامنے خاردار تار ہوتی تھی, وہ گھوڑے اس میں الجھ جاتے تھے, وہ گھوڑ سوار جو تھے وہ زمین پر گر جاتے تھے. آرٹلری کا بہت استعمال تھا. جہاز اس وقت نہ ہونے کے برابر تھے. ہاں ایسے تھا کہ اس زمانے میں بائی پلینز تھے, دیکھا نا, جیسا کہ ساپ وتھ کیمل تھا, اور آگے 2 مشین گنیں لگی تھی. لیکن ان مشین گنوں سے آپ کیا کر سکتے ہیں, کتنا, آج کل کے زمانے میں وہ تو بالکل ہی بے ضرر معلوم ہوتے ہیں. جو پائلٹ تھا وہ ہاتھ میں بم اٹھاتا اور نیچے پھینکتا تھا اس طرح سے, جو آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا, لیکن آرٹلری خوب تھی, اور جو اس کی وجہ سے اموات تھی وہ ملینز میں پہنچ گئی. اچھا, اب دونوں سائیڈز کا یہ خیال تھا کہ یہ جنگ بہت جلدی ختم ہو جائے گی. لیکن جرمن اور برطانیہ جو ایلائز تھے وہ ایک طرف تھے. جرمنز کا خیال تھا کہ یہ جنگ 3 مہینے میں ختم ہو جائے گی, پھر فرانس ہمارا ہو جائے گا, برطانیہ بھی ہمارا ہو جائے گا. اور برطانیہ کا بھی یہی خیال تھا, اور فرانس کا بھی یہ خیال تھا کہ بس یہ بہت جلد جنگ ختم ہو جائے گی. لیکن کیونکہ انہوں نے مورچے بنائے ہوئے تھے, تو اب ان مورچوں میں سے سپاہیوں کو کیسے نکالا جائے. اور یہ وجہ ہے کہ یہ زہریلی گیس اس وقت بہت کام آئی. سب سے پہلے جرمنوں نے استعمال کی بیٹل آف یپریز میں, YPRES, یپریز کہتے ہیں شاید. وہ بہت سادہ قسم کی گیس تھی, یعنی کہ اس کو تو ہم اپنی لیب میں بھی بنا سکتے ہیں. اٹ از جسٹ کلورین گیس. تو کلورین کے سلنڈرز لے کر آئے, اور پھر جب یہ دیکھا کہ ہوا کا رخ اس طرف ہے, ہمارے اس سائڈ سے اس طرف ہے, تو پھر انہوں نے کلورین گیس کے سلنڈرز کھول دیے. اور یہ پہلی بار تھا کہ برٹش سولجرز کے اوپر کلورین گیس پھینکی گئی. اور کلورین آپ کو پتا نا وہ ہوا سے زیادہ بھاری ہے, اور اسی لیے وہ زمین کے ساتھ لگی رہتی ہے. اب جب وہ آپ کے پھیپھڑوں میں جاتی ہے تو ایک دم اندر سے ایک فوری طور پر الٹی آتی ہے, پھر آپ اندھے ہو جاتے ہیں, پھر بہت ہی تکلیف دہ موت واقع ہوتی ہے. اب کلورین اس طرح سے تو ٹھیک تھی, لیکن اس کی بہت زیادہ مقدار چاہیے تھی. تو پھر نئی گیس ایجاد ہوئی مسٹرڈ گیس کے نام سے. اس کے بعد سارین گیس استعمال ہوئی, ایجاد ہوئی. ایک جرمن کیمسٹ تھا, اس کا نام تھا فرٹز ہابر, HABER, اور وہ بڑا اچھا تھا, تو بڑا اچھا کیمسٹ.
اس کو نوبیل پرائز فار کیمسٹری ملا فار فکسنگ آف نائٹروجن، جس سے یہ کیمیائی کھاد بنتی ہے۔ اس نے سارین گیس ایجاد کی اور پورا وقت 1914 سے لے کر 1918 تک وہ یہ کیمیکل ویپنز بنانے میں مصروف رہا، پوری اس کی ٹیم تھی، اور اس کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، کیمیکل وارفیئر از اے ہائر فارم آف کلنگ، از اے ہائر فارم آف کلنگ۔ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ اس قدر تباہ کن ہتھیار ہے کہ جب اس کے اثرات لوگوں کے سامنے آئیں گے تو پھر جنگ کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ کتنی تکلیف دہ موت اور کتنے زیادہ لوگ اس سے مرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جنگ نہیں ہوگی۔ اور ایک بڑی اچھی کتاب ہے، A War to End All Wars. Can you remember the name of the author? ایڈم ہوکشیلڈ۔ ایڈم ہوکشیلڈ بڑی خوبصورت کتاب ہے، میرے پاس کاپی اگر آپ پڑھنا چاہیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاؤ پیپل ڈائیڈ بائی دا ملینز۔ تو پہلی جنگ عظیم میں کوئی 20 ملین لوگ مرے، اور ان میں سے تقریباً 1.5 ملین کیمیکل وارفیئر سے مرے۔ دوسری جنگ عظیم میں اموات اس سے کوئی 4 گنا یا 5 گنا زیادہ تھیں، مگر وہ جنگ تھی فزکس کی۔ فزکس کی وجہ سے نئے قسم کے جہاز بنائے جا سکے، نئے قسم کے توپ خانے، سب مرینز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے سونار وہ آواز کی لہریں ہیں جو پانی میں سے گزرتی ہیں، سب مرین کو وہ جب وہ اس سے ٹکراتی ہیں تو پھر اس سے منعکس ہو کر واپس آتی ہیں، تو آپ جان سکتے ہیں کہ زیر سمندر وہاں پر سب مرین ہے۔ تو سب مرین وارفیئر، اینٹی سب مرین وارفیئر، یہ سب فزکس کا کمال تھا۔ اس سے بڑا کمال تھا ریڈار۔ ریڈار نے دوسری جنگ عظیم کا رخ بدل دیا، اور اس میں آئیڈیا تو بڑا ایک سادہ سا ہے کہ آپ ریڈیائی لہریں بھیجتے ہیں ادھر سے اوپر آسمان کی طرف، وہاں اگر کوئی جہاز ہو تو پھر اس سے وہ لہریں ٹکرا کر واپس آتی ہیں۔ جتنا وقت جانے میں اور آنے میں لگتا ہے وہ آپ ناپ سکتے ہیں، لہٰذا آپ جان سکتے ہیں کہ وہ جہاز کہاں پر ہے اور کس رفتار پہ پرواز کر رہا ہے۔ اس طرح سے جو ایلائز تھے، امریکہ، برطانیہ، فرانس تو خیر بہت جلدی اس میں سے نکل گیا، ان کو برتری حاصل ہو سکی۔ خیر بعد میں جرمنز نے بھی بنا لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر جرمنی اور امریکہ دونوں بہت تیزی سے کام کر رہے تھے فزکس کی ایک نئی دریافت کے اوپر، اور وہ دریافت یہ تھی کہ جب کوئی بھاری نیوکلیس ٹوٹتا ہے جو ایٹم کے مرکز میں ہوتا ہے، اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے تو آئنسٹائن کا یہ فارمولا آپ کو بتاتا ہے کہ اس سے بے تحاشا توانائی خارج ہوگی، اور وہ خارج ہونے والی توانائی پھر وسیع پیمانے پر بربادی لا سکتی ہے۔ تو سن 1942 میں آئنسٹائن نے صدر روزویلٹ کو، فرینکلن ڈی روزویلٹ کو ایک خط لکھا کہ فزکس نے اب یہ چیز دریافت کر لی کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو ریڈیو ایکٹیو ہیں، جو توڑے جا سکتے ہیں، اور اس کا منطقی نتیجہ یہ بنے گا کہ ایک ایسا بم
بالآخر بن جائے گا سپر بوم. آئنسٹائن کے خط میں سپر بوم کا لفظ استعمال ہوا، جس کی تباہ کاریوں کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. اور اس سے پہلے کہ ہٹلر یہ بنائے، یہ اشد ضروری ہے کہ امریکہ اس کام پر جلد از جلد لگ جائے. اور یوں فزکس کی دنیا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا پروجیکٹ کہیں بھی کسی ملک میں بھی ایسا اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں شروع ہوا جتنا کہ یہ تھا. دا مین ہیٹن پروجیکٹ کے نام سے جانا جاتا. تو مین ہیٹن پروجیکٹ، دا بگیسٹ پروجیکٹ ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، اس میں ایٹم بم بنایا گیا. اور بہت بڑی کامیابی تھی فزکس کی، اس لیے کہ ایک اتنے سے گولے یورینیم یا پلوٹونیم کے گولے سے، لٹرلی دس بگ اے گولف بال گریپ فروٹ، اس سے آپ پورا شہر منہدم کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ 6 اگست سن 1945 کو اور پھر 9 اگست 1945 کو کیا گیا، پہلے ہیروشیما پہ پھر ناگاساکی پہ. جو سائنٹسٹ اس کے اوپر کام کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ ایسا ہی ہوگا. آخر کے دنوں میں ان کو یہ خیال آیا، اور آئنسٹائن کو بھی اور دوسروں کو بھی، خصوصاً لیو زیلارڈ جو اس کے موجدوں میں شمار ہوتا ہے، کہ ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. اب ہٹلر ویسی بھی ہار چکا ہے، جاپان بس اب ہتھیار ڈالنے والا ہے، امریکہ کی فوج جیتنے والی ہے. یہ تو بس صرف تھوڑے ہی مہینوں کی بات ہے، ہفتوں کی بات ہے. اب اسے نہ استعمال کیا جائے. لیکن پھر بھی وہ، کیونکہ ایک چیز ہاتھ میں آ گئی تھی، اس کے اوپر اربوں ڈالر خرچ کیا گیا تھا، اس لیے اسے استعمال کرنا، پریزیڈنٹ ٹرومن نے استعمال کرنا ضروری سمجھا. بہرحال جو سائنٹسٹ اس میں شریک تھے، مجھے ان کی کلاسوں میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، ان سے سیکھنے کا، فزکس سیکھنے کا. اور اس وقت سے میں یہ سمجھتا آیا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے جو جس سے بڑی کوئی لعنت ہے نہیں تمام انسانیت کے لیے. اب اسے کیسے ختم کیا جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تیزی آتی گئی ہے. ایک زمانے میں بہت زیادہ بن گئے تھے ایٹم بم، 70,000 ایٹم بم بنے، اتنے کہ پوری دنیا کو وہ تباہ کرنے کے لیے ایک دفعہ کافی نہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ 7 times they could eliminate the world. اتنے زیادہ بن گئے تھے. خیر وہ زمانہ تھا جب سوویت یونین اور امریکہ کے بیچ میں سر جنگ تھی. وہ جنگ جب ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر ان کی تعداد میں کچھ تخفیف ہوئی. آج 14,000 ہیں، صرف 14,000. Only enough to destroy the world. اب جو امکان بنتا ہے نیوکلیر ویپنز کے استعمال کا، اس میں فرق آیا ہے. سن 45 میں جب یہ 2 شہر تباہ ہوئے تو اس وقت خیال یہ آیا کہ اب تو کبھی جنگ نہیں ہو سکتی سوویت یونین اور امریکہ کے بیچ میں، یا کوئی بھی 2 بڑی طاقتوں کے بیچ میں، کیونکہ ہر ایک نے دیکھ لیا ہے کہ اتنا جو ایک پورے شہر میں بندہ ہی نہیں رہا. ہیروشیما میں کوئی 2 لاکھ لوگ، ناگاساکی میں کوئی 1.5 لاکھ، یوں لقمہ اجل ہو گئے. بس
पलक झपकते में खत्म हो गए। तो ख्याल ये था कि अब नहीं हो सकती जंग, लेकिन दूसरी तरफ बम बनते चले जा रहे हैं, और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया 70,000 न्यूक्लियर वेपन्स, और वो कब उनकी तादाद में कमी तब आई जब एक फरीक जो है बिल्कुल बैठ गया, सोवियत यूनियन। इसी दौरान कुछ अमन पसंद तहरीकें भी शुरू हुई, और ख़ास तौर पर वो जो एक इदारा है पगवाश के नाम से, मैं भी उस ज़माने में उसका रुकन था, लेकिन अब तो वो भी एक यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। ये ऑर्गेनाइजेशन बर्ट्रैंड रसल और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने शुरू की थी, और ये दूसरी जंग अजीम के ख़त्म होते ही उन्होंने बनाई, क्योंकि वो जानते थे कि द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विल बी द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। खैर, वो बहुत ही ख़राब वक्त थे, उससे हम गुज़र गए, लेकिन अब सिर्फ 2 मुल्कों के पास एटम बम नहीं है, अब 10 मुल्कों के पास है, और अब एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि फिर से एटम बम इस्तेमाल करने की बात हो रही है। क्या वो होंगे इस्तेमाल के नहीं, हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जान सकता, कोई जाहिर है दीज आर इम्पॉन्डरेबल्स, यू डोंट नो। लेकिन जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं व्लादिमीर पुतिन से कि यूक्रेन में अगर सूरत हाल बिगड़ती चली गई तो रूस वहाँ पर एटम बम इस्तेमाल करेगा, और हम नॉर्थ कोरिया से भी ये बात सुन रहे हैं कि अगर अमेरिका और साउथ कोरिया और जापान अपनी फ़ौजी मशक़ें वहाँ पर जारी रखते हैं तो हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार रखेंगे। इंडिया पाकिस्तान के बीच में कई ऐसे मौके आए हैं जब एटम बम को प्रिपेयर किया गया, ये नहीं कि उन्हें नस्ब किया गया जहाज़ों के ऊपर, फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर, या ये कि मिसाइल्स बस तैयार हो गए लॉन्च के लिए, लेकिन उसके करीब हम पहुंच रहे थे। अगर मिसाल के तौर पर करगिल की जंग उस मौके पे ख़त्म ना होती जब नवाज शरीफ गए थे वाशिंगटन, और जहां उन्होंने हथियार डाल दिए और कहा कि अच्छा हम अब पाक फ़ौज को वापस बुलाते हैं, तो शायद हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते। क्लिंटन का ये कहना था कि नवाज शरीफ को कि क्या आपको पता है कि आपकी फ़ौज ने न्यूक्लियर मिसाइल तैयार कर लिए हैं, दे आर इन अ हाई स्टेट ऑफ रेडीनेस। नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। और ये वो मौका था जब नवाज शरीफ ने कहा अच्छा हम अब पीछे हटने वाले हैं। तो गर्ज ये कि वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ ए न्यूक्लियर प्रेसिपिस। हम नहीं जानते कि हम गिरेंगे कि नहीं, कि जंग होगी कि नहीं, लेकिन उसके आसपास हम मंडलाते रहें। और ख़ास तौर पर ये जो पिछले दिनों फिर से यूक्रेन में दर्जा हरारत इस कदर बढ़ा है, तो ये तशवीश की बात है। अच्छा, खैर, मुझे मुस्तकबिल की जंगों की बात करनी है। तो ये वो जंग के पहलू हैं जिनके ऊपर आम तौर पे बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जाता है। केमिकल जिसकी बात मैं कर चुका हूं, लेकिन अब केमिकल के बारे में परेशानी कुछ कम हो गई है। ये देखें कि पहली जंग अजीम में 15 लाख लोग इससे मुतासिर हुए थे। बेशतर उनमें से मर गए, लेकिन 15 लाख जो कि 1.5 मिलियन है। मगर दूसरी जंग अजीम में ये नहीं इस्तेमाल हुए। वाई? एनी आइडियाज? वेल, देखें, 2 खराबी हैं इन केमिकल वेपन्स में।
ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آج ہوا کا رخ ادھر سے ادھر ہے، کچھ وقت کے بعد وہ رخ بدل جائے، یا تو اس طرف چلا جائے یا اس طرف چلا جائے، یا واپس آپ ہی کے سپاہیوں کو وہ مارے، یہ بھی ہو سکتا۔ گویا کہ یہ ٹھیک ہے، مورچوں میں سے لوگ سپاہیوں کو نکالنا اس کا مقصد تھا، اس میں تو یہ کیمیکل ویپنز کامیاب ہوئے، بٹ دے آر ناٹ ڈائریکٹڈ ویپنز۔ ان میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس کولیٹرل میں آپ خود بھی مارے جا سکتے ہیں۔ یہی بات میں کہہ سکتا ہوں بایولوجیکل ویپنز کے بارے میں۔ بایولوجیکل ویپنز کیا ایسی چیز ہے، اور یہ کیا ہے اور کیوں بنائی گئی؟ بیسیکلی یہ کہ ایسے جراثیم تیار کیے جائیں، ایسے وائرسز یا بیکٹیریا تیار کیے جائیں جو پھر جا کر آپ کے دشمن میں تباہی پھیلائے، اور اس میں سر فہرست اینتھریکس ہے۔ اینتھریکس ایک ایسا بیکٹیریا ہے جو ایک دم جسم کو بالکل بیمار کر دیتا، سیلز کی ریپروڈکشن کو ختم کر دیتا ہے، یا اس کے اندر وہ خرابی ڈالتا ہے، یا بہت جلد موت واقع ہوتی ہے۔ مسئلہ بایولوجیکل ویپنز کا بھی وہی ہے کہ وہ ڈائریکٹڈ نہیں ہیں، اس سے کیا پتا کہ بیماری آپ ہی تک واپس آ جائے۔ لہذا اس کو کبھی بھی کوئی بہت بڑے پیمانے پہ استعمال نہیں کیا گیا، اور ان دونوں کے اوپر، کیمیکل اور بایولوجیکل کے اوپر، بین الاقوامی معاہدے ہیں جو ان کا استعمال اور ان کے اوپر کام کرنا اور ان کے سٹاکس رکھنا پر ممانعت، یہ منع کیا گیا ہے ان معاہدوں کے تحت۔ آتے ہم اس پر نیوکلیر، تو نیوکلیر پر ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک معاہدہ ہے جو NPT کہلاتا ہے، نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی، جو سن 1975 میں سائن ہوا تھا، مگر وہ ایک عجیب سا معاہدہ ہے۔ اس میں یہ کہ 5 ملکوں کو یہ حق ہے کہ وہ نیوکلیر ویپنز بنا سکیں اور اپنا سٹور اور وہ رکھ سکیں۔ یہ نہیں کہ استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کا حق نہیں ہے، لیکن دے آر الاؤڈ ٹو ہیو نیوکلیر ویپنز۔ وہ 5 ممالک وہی ہیں جو UN سیکیورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں، یعنی کہ امریکہ، روس، سوویت یونین پہلے تھا، روس، چائنا، برطانیہ اور فرانس، بس ان کے علاوہ اور کسی کو یہ حق نہیں۔ لہٰذا جب اسرائیل نے یہ کیپیسٹی حاصل کی، خیر اسرائیل نے اس کا اعلان نہیں کیا، بہت پہلے بنا لیا تھا، 67 وار کے زمانے کے لگ بھگ بنا لیا تھا، لیکن پھر انڈیا نے جب ٹیسٹ کیا، اور پھر انڈیا نے اپنے نیوکلیر ویپنز بنائے، اور پھر پاکستان نے، تو وہ NPT سے کی خلاف ورزی تھی، اس کے باہر کی چیز تھی۔ سینکشنز لگے انڈیا پر بھی، پاکستان پر بھی، ہم پہ زیادہ اثر ہوا، انڈیا پہ کم ہوا کیونکہ انڈیا کی معیشت بہت بڑی ہے وغیرہ۔ نارتھ کوریا پر بھی ہے یہ قید ہے، اور ایران پہ بھی NPT، خیر ادھر ایک معاہدہ ہوا تھا لیکن وہ پھر امریکہ اس سے بیک آؤٹ کر گیا۔ تو یہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کہلاتے ہیں، اور آر بھی اسی میں شامل ہے۔ آر از فار ریڈیولوجیکل ویپنز۔ اب دیکھیں انسان نے اپنے لیے کیا کس قسم کی تباہی کا سامان تیار کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہماری عمریں دراز ہوئی ہیں سائنس سے، ہمیں کتنی سہولیات ملتی ہیں سائنس سے، لیکن دوسری طرف بہت سادہ سائنس سے
آپ بہت بڑی خرابی بھی پیدا کر سکتے ہیں. تو ریڈیولوجیکل ویپنز جس کو ڈرٹی بام کہتے ہیں وہ بہت ہی سادہ چیز ہے, سمپل چیز ہے. اب بہت سے ایسے مٹیریلز ہیں, عناصر ہیں, جیسا کہ پلوٹونیم ہے. پلوٹونیم جس کی کئی قسمیں ہیں. پلوٹونیم 238, 239, 240. تو 239 بام کے بیچ میں استعمال ہوتا ہے. مگر یہ سارے جو آئسوٹوپس ہیں پلوٹونیم کے, یہ نہایت ہی خطرناک ہیں. خطرناک اس لیے کہ وہ انسانی جسم کے اوپر بہت خراب اثر چھوڑتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ ایک نمک کا دانہ لیں, نمک کا چھوٹا سا دانہ لیں, اس کے 1000 حصے آپ کریں, اور اگر اس میں سے 1/1000واں حصہ بھی آپ کے پھیپھڑوں میں اگر پہنچ جائے تو منٹوں کے اندر آپ ختم ہو جائیں گے. کین یو امیجن واٹ وڈ ہیپن اگر اس کا ایک ایروسول بنایا گیا, یعنی کہ اس کو باریک ذروں میں تقسیم کیا جائے. فرض کیجئے آپ کے پاس 5 گرام ہیں پلوٹونیم کے, کوئی سا بھی آئسوٹوپ ہو, اور یہ وہ آئسوٹوپس ہیں جو نیوکلیئر بام ایکسپلوژن میں بن سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو نیوکلیئر بام کی ضرورت نہیں ہے. ایک سادہ بام بھی اگر آپ نے چھوٹے چھوٹے اس کو فائنلی پاؤڈر کیا, اور پھر جب یہ پھٹتا ہے اور یہ ہوا میں یوں ہر طرف پھیلتا ہے, 1/1000th of 1 gram launched in your lungs is enough to kill you. تو اب یہ ڈرٹی بام دیکھیں, اس کو ڈرٹی بام اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے کوئی دھماکہ نہیں ہوگا, یعنی دھماکہ جو ہے بہت معمولی سا ہوگا, مگر اس سے جو تابکاری نکلے گی, جو اس کا زہریلا مادہ ہر طرف پھیلے گا, اس سے جو تباہی ہوگی اس میں اموات لاکھوں میں ہو سکتی ہے. اگر موسم نے آپ کا ساتھ دیا. اب یہی دیکھو, جیسا کہ کیمیکل ویپنز اور بایولوجیکل ویپنز, وہاں بھی یہ ہے کہ موسم اگر آپ کا ساتھ دے, اگر ہوا کا رخ کہیں اور لے جاتا ہے پھر تو نقصان شاید آپ کا ہی ہو جائے. تو جب نیوکلیئر ایکسپلوژن ہوتا ہے, اس دھماکے کے نتیجے میں یہ پلوٹونیم, اور پلوٹونیم کے علاوہ دوسرے بھی بہت سے عناصر ہیں, جیسا کہ آئیڈین ہے. آئیڈین 126 وہ جب آپ کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس کے بھی بڑے مضر اثرات ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب چرنوبل کا حادثہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 40 سال 30 سال پہلے چرنوبل نیوکلیئر ری ایکٹر میں ایک حادثہ ہوا تھا. وہاں اس کے آپریٹرز کچھ ایسے ہی تجربہ کر رہے تھے, اور کہا کہ اچھا چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے کولنگ بند کر دیتے ہیں, دیکھتے ہیں ہوتا کیا. اور ہوا وہ, جو خیر ان کی جانیں تو گئیں, جو آس پاس کوئی 100 سے زیادہ لوگ نہیں تھے جو مارے گئے, وہ تو خیر گئے ہی, لیکن اس سے جو تابکاری پھیلی ہے وہ یورپ تک پہنچی. اس کی وجہ سے وہاں جو ڈیری فارمز تھے ان کو بند کرنا پڑا, اور جو اس کے دور رس اثرات تھے, دور رس اثرات میں کینسر بھی شامل ہے. اس کینسر سے یہ اندازہ ہے کہ کم از کم کوئی 40-50 ہزار لوگ مرے, اور وہ صرف یوکرین میں نہیں, یہ جو چرنوبل تھا یہ یوکرین میں ہے.
یہ رشینز نے بنایا تھا. یہ ایک ایسا نیوکلیئر پاور پلانٹ تھا جس کو صحیح طرح سے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا. اگر صحیح طرح سے ڈیزائن کرتے, اس کا دوسرا ایکسٹرنل پریشر ویسل ہوتا تو اس دھماکے کے باوجود وہ کنٹین ہو جاتا, لیکن ایسا نہیں کیا. نتیجہ یہ کہ بہت دور دور تک روس کے اندر بھی اور یورپ میں بھی اس کے اثرات پھیلے تھے. تو خیر, اب یہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نیوکلیئر پاور پلانٹس بھی اس میں اب شامل کیے جاتے ہیں اس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن میں, اور وہ اس کی وجہ سے, کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا ریڈیولوجیکل بام ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ایک نیوکلیئر ری ایکٹر کیوں ایک بہترین ٹارگٹ بنتا ہے دشمن ملک کے لیے. جس بم نے ہیروشیما کو منہدم کر دیا تھا, اس کے اندر جو مقدار تھی پلوٹونیم کی وہ 5 کلو گرام تھی. جس بم نے ہیروشیما کو ختم کیا, ناگاساکی کو یا میں بھول رہا ہوں, the fat man was used on Nagasaki, or anyway it doesn't matter, but that was 25 kilograms of uranium. ایک ری ایکٹر کے اندر ٹنوں کے حساب سے یورینیم ہوتا ہے. وہ یورینیم راڈز کی صورت میں ہوتا ہے. لہذا اگر آپ کو ایک ملک کو تباہ کرنا ہے تو آپ اس کے نیوکلیئر ری ایکٹر کو نشانہ بنائیں. لیکن وہاں بھی یہ مسئلہ ہے نا کہ کیا پتا موسم آپ کا ساتھ نہ دے. ہو سکتا ہے کہ اس سے جو اٹھنے والا دھواں ہے جس میں یہ باریک ذرے ہوں گے وہ آپ ہی کے ملک کی طرف رخ کریں, اور اس میں موسم سے زیادہ یہ کہ یہ عرصے تک ہوا میں معلق رہیں گے. تو اس سے جو تباہی آئے گی اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. چرنوبل کو تو ایک لحاظ سے کنٹرول کیا گیا. جو فوکوشیما میں ہوا تھا اور یہ ہوا تھا 2011 میں, تو وہاں ہوا یہ کہ جو نیوکلیئر پاور پلانٹ تھا وہ پھٹا نہیں, لیکن اس کا کولنگ سسٹم کیونکہ متاثر ہو گیا تو اس کا جو درجہ حرارت ہے اندر, جو ٹیمپریچر بڑھتا چلا گیا. فیول راڈز اس کے پگھل گئے, اس کو میلٹ ڈاؤن کہتے ہیں. جب یہ میلٹ ڈاؤن ہوا تو ہائیڈروجن گیس نے جو اس سے خارج ہوتی ہے اس کو آگ لگی, جس سے اس کا جو کنٹینمنٹ سٹرکچر ہے وہ اڑ گیا. اب حالانکہ اس کو 2011 میں یہ ہوا اور یہ 2022 ہے, تو یعنی کہ 11 سال پہلے ہوا. اندازہ یہ ہے کہ 40 سال مزید لگیں گے اس کو کنٹرول کرنے میں. تو آپ کو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ نیوکلیئر پاور پلانٹس میں کتنی تباہی کا مواد موجود ہوتا ہے, اور خاص طور پر جب یہ کسی شہر کے نزدیک ہوتے ہیں. سو دے آر پرائم ٹارگیٹس فار دی اینمی اگر آپ اس شہر کو برباد کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ کہ انڈیا پاکستان میں اگرچہ اور ہر قسم کی تو میں ہوئی ہے, لیکن اس ایک مسئلے کے اوپر ایک معاہدہ ہوا ہے, نو اٹیک آن نیوکلیئر پلانٹس. اور یہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا تھا سن 85 میں, اور ہر سال کے شروع میں 1 جنوری آف ایوری ایئر وہ نیوکلیئر پلانٹس کی فہرست ہمیں دیتے ہیں, ہم ان کو دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں ماریں گے, وہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں ماریں گے. لیکن اس کے ساتھ اب ایک اور چیز آ گئی ہے, اینڈ دس از سائبر وارفیئر, جس کی ابتدا آپ سمجھ لیجئے کہ دوسری جنگ عظیم میں ہوئی تھی. تو آپ لوگوں نے, بہت سے لوگوں نے ایلن ٹیورنگ کا نام سنا ہے.
ایلن ٹیورنگ جس نے یہ جان لیا تھا کہ جرمنز کا کوڈ کس طرح سے بریک کیا جائے، انگما مشین، اور جب آپ کوڈ بریک کرتے ہیں تو پھر کمیونیکیشن انٹرسیپٹ ہو سکتی ہے، اور پھر آپ اس کے حساب سے اپنی اسٹریٹجی بدل سکتے ہیں۔ اب وہی جو ٹیکنالوجی ہے، وہی سائنس جو ہے، کمپیوٹر سائنس، اور ایلن ٹیورنگ کمپیوٹر سائنس کے بانیوں میں سمجھا جاتا ہے، اس کو آپ آگے لے چلیں تو اس زمانے میں جب ہم ہیں، جب ہر چیز سافٹ ویئر پر ڈیپینڈ کرتی ہے، کوڈز پر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وائرسز ایسے ڈالے جائیں جو ایک سسٹم کو تباہ کریں۔ وہ تباہ کاریاں تو یوں بھی ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ بٹ کوائن کا ہم ہر روز سنتے ہیں کہ اتنے لاکھ ڈالر، اتنے کروڑ ڈالر لے کر چور فرار ہو گئے۔ نارتھ کوریا اپنے نیوکلیئر پروگرام کو یوں ہی فنڈ کرتا ہے کہ وہ بینکوں کو اس طرح سے لوٹتا ہے، اور خاص طور پر یہ جو کرپٹو کرنسی ہے، مگر پھر بھی اس میں کوئی ایسی فزیکل تباہی اب تک نہیں آئی ہے۔ فزیکل تباہی جو آئی ہے وہ اسرائیل کے بنائے ہوئے ایک وائرس سے آئی ہے، اور وائرس بھی مجھے نہیں کہنا چاہیے، پورا ایک انویسو سافٹ ویئر ہے جو سٹکس نیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، STUXNET۔ اب اس سٹکس نیٹ سے سب سے پہلے اسرائیل نے جو ایران کے سینٹریفیوگز ہیں ان کو اڑا دیا، ادھر ایک بہت بڑا دھماکہ کروایا، جس کی وجہ سے ایران کا جو سینٹریفیوگ پروگرام ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بام پروگرام ہے، آخر کیا پڑی ہے ایران کو کہ وہ اتنے زیادہ سینٹریفیوگز رکھے۔ ارادہ تو ہے بم بنانے کا، اعلان نہیں کرتے، کہتے نہیں ہیں، لیکن وی نو ہم بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارا پرامن ایٹمی پروگرام ہے، کہ کہوٹا میں بس ہم یہ سینٹریفیوگز اس لیے چلا رہے ہیں کہ ہمیں انریچ یورینیم چاہیے اپنے نیوکلیئر پاور پلانٹس کے لیے، جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ انریچ یورینیم آپ نہیں ڈالتے، آپ نیچرل یورینیم ڈالتے ہیں اپنے کینو پلانٹ میں۔ چلو ہر ملک جھوٹ بولتا ہے، انڈیا نے بھی جھوٹ کہا کہ دس از اے پیسفل نیوکلیئر پروگرام۔ خیر وہ تو 94 میں پتہ چل گیا کہ کیا تھا، پھر 74 میں، پھر دوبارہ 98 میں۔ یہ پہلی بار تھا کہ انڈسٹریل سیبوٹاج واز کیریڈ آؤٹ یوزنگ وائرسز۔ اب اس سے ایک خوف پھیل گیا ہے پوری دنیا میں کہ اگر ایک ایسا وائرس کسی نیوکلیئر پاور پلانٹ میں گھسا دیا جائے، اور دنیا میں 1400 نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں جس UN ایڈوائزری بورڈ آن ڈسارمنٹ میٹرز کی بات کر رہا تھا، تو وی ٹاکڈ فار ایئرز آن دس، واٹ ڈو یو ڈو اباؤٹ سائبر اٹیکس آن نیوکلیئر پاور پلانٹس؟ چلیے ایک تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ وائرس انٹروڈیوس کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے جو ممکنہ راستے ہیں وہ آپ روکتے ہیں۔ سٹکس نیٹ جس طرح سے ایران کے فورڈہم، وہ جو جس جگہ پر انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا جہاں سینٹریفیوگز رکھے ہوئے تھے، وہ ایک USB کے ذریعے سے تھا۔ ایران نے اپنے سینٹریفیوگز کو ویسے تو انٹرنیٹ سے آئسولیٹ کیا ہوا تھا، لیکن کہیں ان کو کوئی ایسا مخبر، کوئی ایسا ایجنٹ مل گیا جس نے USB پلگ کر دیا، وہ سٹکس نیٹ اس کے اندر چلا گیا، جس سے ہوا یہ کہ دیکھیں سینٹریفیوگز
جب گھومتے ہیں تو ایک پورا اس کا کیسکیڈ ہوتا ہے، اور اس کو سنکرونائز ہونا چاہیے. 256 ایسے سینٹریفیوگز ہوتے ہیں عام طور پہ، 128 بھی ہو سکتے ہیں. اگر یہ سنکرونائزیشن خراب ہو جائے، وائبریشن شروع ہو جائے ادھر ادھر، اور اگر ایک ان میں سے پھٹ جائے تو ایک پورا چین ریئیکشن شروع ہوتا ہے، اینڈ دین یو لوز دیٹ ہول رو، دین اٹس اے بگ ڈیزاسٹر. تو وائبریشنز انٹروڈیوس کرنا وہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں سافٹ ویئر کے ذریعے سے. کسی کو وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وائبریشنز آپ ایک سینٹریفیوگ سے کہیں گے تیز گھومو، دوسرے سے کہو آہستہ، اس کو تیز، اس کو آہستہ، ایسے جب وہ آؤٹ آف سنک ہو جائیں گے دین دا وائبریشنز ول گرو اینڈ گرو اینڈ دین. اب نیوکلیر پاور پلانٹس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں کہ اس کو ہم انٹرنیٹ سے دور رکھیں گے، کہہ تو سکتے ہیں، لیکن کیا پتا کہ کہیں اس کے مین کمپیوٹرز کے اندر کوئی ایسا چپ موجود ہو جس کو انفیکٹ کیا جا سکے. اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ ایک تو یہ کہ چلیے یو ایس بی پورٹس آپ نہیں دیں گے، لیکن کیا کوئی اور ممکنہ رستہ ہے جس سے یہ وائرس اس کے اندر ڈالا جا سکے؟ یو کانٹ ایور رول دیٹ آؤٹ. تو جس کو ایئر گیپ کہتے ہیں، ایئر گیپنگ ول ناٹ ورک بیکاز یو کانٹ کنٹرول آل پاسبل پاتھ ویز ان ٹو دا مین کمپیوٹر آف اے نیوکلیئر ریئیکٹر. لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اب یہ نیوکلیئر اور یہ خاص طور پر ایسے مسئلے ہیں کہ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم، لیکن اس سے ایک مختلف قسم کا چیلنج آ رہا ہے جس کو آپ پہلے سے اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تھے. یعنی کہ آج سے کوئی 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، اور وہ ہے سیمی آٹونمس اینڈ آٹونمس ویپن سسٹمز. تو یہ خودکار اور نیم خودکار مشینیں ہیں. مثال کے طور پر ڈرون اس کی پہلی مثال ہے. جو یو اے ویز کہلاتے تھے، عرف عام میں اس کو ہم ڈرون کہتے ہیں. تو ڈرون آپ کے کنٹرول میں ہو سکتا ہے، یا وہ ڈرون اب ایسے بھی بنائے جا سکتے ہیں جو خود طے کریں گے کہ دشمن کہاں ہے اور دشمن کون ہے اور دشمن کو کیسے تباہ کیا جائے. اس سے جڑا ہوا ایک اور ہتھیار ہے جو ڈرون سوارم کہلاتا، جس میں بہت سارے ڈرونز ہوں گے، اور ہر اس ڈرون سوارم میں جو ڈرون ہوگا اس میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ جان لے کہ دشمن کون ہے، اس کو پہچانے اور پھر اسے ختم کرے. تو یہ بات ہے 5 سال پہلے کی. ایک کمپنی ہے، ایک آرگنائزیشن، کمپنی نہیں ہے، اس نے ایک ویڈیو پریزنٹیشن کی تھی ہمارے گروپ کے سامنے، جس کے بارے میں آپ کو مختصراً بتانا چاہتا ہوں. ڈرون اگر اکیلا ہو تو خیر اس کے جو ایکشنز ہیں اس سے تو آپ واقف ہیں. آج کل بھی وہ استعمال ہو رہے ہیں، یوکرین میں خاص طور پہ. اچھا، یوکرین نے استعمال کیا ہے ٹرکش ڈرونز کو روس کے خلاف. روس استعمال کر رہا ہے ایران کے ڈرونز یوکرین کے خلاف، جو شاہد 146 یا پتہ نہیں اس طرح کے نام سے جانا جاتا. شاہد
ड्रोन. اور شاید آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہیں, یہ وہ ڈرون ہیں جو جا کر اپارٹمنٹ بلڈنگز کو تباہ کر رہے ہیں. مگر یہ بڑے ڈرونز ہیں. یہ جو شاہد ڈرون ہے اس کا ونگ سپین کچھ اتنا ہوگا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا, اور اس کی لمبائی بھی اتنی ہوگی, اور اس کے آگے کوئی میرا خیال ہے 50 یا 70 کلو گرام کا وار ہیڈ ہے, اور یہ پھر جا کر یوکرین کے سویلین انفراسٹرکچر کو اپنا نشانہ بناتا ہے, اور جس سے اب تک کوئی 10,000 لوگ کے لگ بھگ مارے گئے. میں ان ڈرونز کی بات نہیں کر رہا ہوں, اور میں ان ڈرونز کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں جو امریکنوں نے استعمال کیے تھے افغانستان میں, جو پریڈیٹر کے نام سے جانے جاتے تھے, اور پھر جو RQ ڈرونز تھے, اور جس سے ابھی الظواہری کو بھی مارا. یہ ڈرون سوارمز اس سے مختلف چیزیں. ہر ڈرون جو ہے وہ ایک چڑیا کے برابر کا ہوگا. اس چڑیا کو ایک جمگٹھے میں چھوڑا جائے گا, ایک سوارم ہوگا. اس سوارم کے اندر کوئی 150-200 ڈرونز ہوں گے, چھوٹے چھوٹے ڈرون. ہر ڈرون کا کیمرہ ہوگا, ہر ڈرون میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا چپ ہوگا. وہ ڈرون اگر اس کمرے میں آئے تو وہ اڑتا ہوا ایسے گھوم سکتا. اس کے اندر جو شکل, جو چہرہ اس کے اندر پروگرام کیا ہوا ہے وہ ڈھونڈے گا. اب اتنی چھوٹی سی چیز میں آپ زیادہ بارود نہیں ڈال سکتے, لیکن حساب لگایا ہے. دیکھیں, دس از آل ڈن ویری سائنٹیفکلی. 3 grams آف ہائی ایکسپلوسیوز از آل یو نیڈ, اگر وہ ٹھیک ماتھے پہ جا کے لگے, کیونکہ ایک چھید ہو جائے گا, آپ کے دماغ تک وہ چیز پہنچے گی جو بھی کائنیٹک انرجی لے کر آگے نکلتی ہے, اینڈ دیٹس دی اینڈ, کوئک. 250 اگر اس طرح کی چڑیا نما ڈرونز پھینکے گئے ایک وسیع کسی بڑے کھیل کے میدان میں, مثال کے طور پر, آپ جان سکتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. اچھا, تو کیا کوئی ایسا معاہدہ ممکن ہے جیسا کہ NPT تھا جس سے ان کے اوپر ممانعت ہو؟ These are what are called killer drones. Can we stop killer drones? تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 5 سال ہم ان چیزوں کے اوپر بحث کرتے رہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو مختلف ممکنات ہیں اس کے اوپر بات کرتے رہے, حاصل کچھ نہیں. The United Nations cannot do anything about it. United Nations میں United Nations کی اپنی تو کوئی فوج نہیں ہے نا. United Nations, all it can do is make recommendations, but those recommendations mean nothing. اس لیے کہ ایک تو یہ کہ ہر ملک کے مفادات الگ ہوتے ہیں, لیکن اگر فرض کیجئے کہ 150 ملکوں نے اس کے اوپر سائن بھی کر لیا, تو 50 ایسے ہیں جو اس پر نہیں کریں گے. جیسا کہ نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ ہو رہا ہے, تو نیوکلیئر ویپنز کے اوپر ابھی جو وہ ممالک جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہیں اور جو کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, ان کی بھاری اکثریت نے ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا ہے کہ ایٹمی اسلحہ خلاف قانون ہے, انسانیت کی بربادی کا باعث ہو سکتا ہے, ان پر ممانعت لگائی جائے. Well, what do the nuclear countries say? They say nothing. کر لو جو کرنا ہے, ہم تو نہیں کریں گے. تو دنیا کے حالات گمبھیر ہیں. جنگ تو پرانی چیز ہے, تو جتنا پرانا انسان ہے
اتنی پرانی جنگ ہے. اس کے اسباب ہمیں سمجھنے چاہیے. یہ جنگ ہوتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر قبائلیت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کا فائدہ ہو، اور وہ فائدہ ہو سکتا ہے اگر دوسرے کو زیر کیا جائے. تو میرا قبیلہ ورسز یور قبیلہ، لڑائی اس کے اوپر ہے. اب جب تک اب یہ چیز جو ہے، اگر آپ ڈاکنز پڑھیں یا کوئی بھی جینیٹکس کی کتاب یا سوشیولوجی کی کتاب پڑھیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز تو ہمیشہ سے تھی. یہ ہمارے اندر، ہماری جبلت میں شامل ہے. تو کیا ہم پھنس گئے ہمیشہ کے لیے؟ کیا پھر مستقبل ہمارا بالکل تاریک ہے؟ کیا اس سے کبھی کچھ ہم نجات حاصل نہیں کر سکیں گے؟ میرا خیال ہے ہمیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس اب تو سب ہی معاملہ ختم ہو گیا، اب آگے کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ انسان اپنے ادراک سے، اپنے شعور سے اس سے اوپر اٹھ سکتا ہے. باوجود اس کے کہ ہم نے اتنی خرابی پیدا کی ہے اپنے ماحول میں، ملکوں کے بیچ میں، لیکن آج کا سماج، آج کی دنیا جو ہے پہلے کی دنیا سے بہتر ہے. باوجود اس کے کہ بہت سے تنازع ہیں، بہت سی لڑائیاں ہیں، بہت سی جنگیں لڑی گئی ہیں، لیکن the world is still a better place than it was before. ایک بڑی اچھی کتاب ہے The Better Angels of Our Nature، اسٹیفن پنکر کی، جو ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے اور پہلے MIT میں ہوتا تھا. تو اس نے باقاعدہ اس کو ڈاکیومنٹ کیا کہ پہلے آبادی کے حساب سے کتنی اموات ہوتی تھیں، یعنی کہ آج سے 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے، 100 سال پہلے اور آج. تو اگر آپ اس کو ایک پرسنٹیج کے طور پر دیکھیں تو انسان بہتری کی طرف چلا ہے. یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، لیکن ان سے نمٹا جا سکتا. اب دیکھیں، باوجود اس کے کہ روس اس وقت یوکرین میں ہار رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ بہت کم امکان ہے کہ ولادیمیر پوٹن وہاں پر کوئی ایٹم بم استعمال کرے گا. دھمکی دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تباہ کر لیں گے تم کو، نکل جاؤ ادھر سے، لیکن یہ سوکھی دھمکی ہے. ہی کیناٹ افورڈ ٹو. ہاں اگر بالکل پاگل ہو جائے تو اور بات ہے، nobody can knows what would happen then. لیکن جو ہماری عقل ہے، ہماری فہم ہے، ہماری سمجھ ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا کرنا صرف دشمن کے لیے نہیں، تمہارے لیے بھی. تم جو ایٹم بم چلاؤ گے تم بھی نہیں بچو گے اس میں. سو it'll be mutually assured destruction. So we can be hopeful. Hopeful doesn't mean you don't do anything. اسلحہ ہر طرف سے کم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے خلاف بڑے انٹرسٹ ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. یہ وہ اصطلاح ہے جو پریزیڈنٹ آئزن ہاور کی بنائی ہوئی ہے، اور جس نے کہا کہ دیکھو اب ہم دوسری جنگ عظیم تو جیت گئے ہیں، لیکن اسلحے کی پیداوار تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ کمپنیاں اس میں آ گئی، اس لیے کہ یہ ایسے یہاں پر انڈسٹریلسٹ ہیں جو اس سے منافع کماتے ہیں. اور پھر دیکھا دیکھی دوسرے ملک نے بھی یہ کی اور تیسرے نے بھی یہ کی، اور پھر ایک اسلحے کی دوڑ شروع ہو گئی. تو اس چیز کو کنٹرول کرنا اشد ضروری ہے. پاکستان کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو ہمارے کتنے مسائل ہیں. اب بھی جو سندھ کے حالات ہیں، آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، میرے جو دوست وہاں پر رہتے ہیں وہ بتاتے، میرے رشتہ دار جو وہاں جاتے ہیں علاج معالجے کے لیے ان متاثرین کے، وہ بتاتے ہیں کہ ادھر تو قیامت آئی ہوئی ہے. تو ہم اس کے باوجود یہاں نئے قسم کے اسلحے خریدتے ہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ انڈیا ہمارا ابدی دشمن ہے. اب یہ چیز ہمیں کہاں تک لے جائے گی؟ اپنی تباہی تک لے جائے گی. اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. خود بخود چیزیں تو نہیں ہوں گی. آفٹر آل وی آر کانشیس میکرز آف آر ڈیسٹنی. تو یہ کرنا ہمیں. اور یہ چیز جو ہے پوری دنیا میں لوگ اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. اگر وہ نہ اٹھاتے تو آج دنیا کے حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہو چکے ہوتے. سو ہیومن وولیشن، ہیومن ایجنسی از واٹ میکس دا ڈفرنس. بس میں بات اپنی یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور امید ہے کہ بہت سے سوالات ہوں گے نئے ویپن سسٹمز کے بارے میں بھی جو مجھے بہت انٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن چلیے، اور جو بھی آپ کے دل میں ہو یا ذہن میں ہو. جی سر، آپ نے سی بی این آر سی کے علاوہ ایک اور ایلیمنٹ ہے اکنامکس، کنفیشنز آف این اکنامک گریٹ مین کے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کہا اس کے ایلیمنٹ پہ آپ نے روشنی ڈالی، کیونکہ اٹ از دا موسٹ افیکٹنگ ایلیمنٹ ان پاکستان کیس. آئی ایم ایف کی انفلیکشن، اکنامک جو ہم پہ سینکشن ساری جاری ہیں، اور ہماری اکنامک انسٹیبلٹی ہے. اور انڈیا کے بھی تھنک ٹینک سارے انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اکنامکلی پاکستان اپنے آپ کو اس قدر کیا کہتے ہیں اپاہج کر دے گا کہ پاکستان سے ہمیں کبھی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس کے متعلق آپ کیا ریفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، تو دس واز ایگزیکٹلی دا اسٹریٹجی آف دا CIA ان برنگنگ دا سوویت یونین ڈاؤن. تو آپ کو پتہ ہے کہ 88 میں تو افغانستان میں سوویت یونین تو بس ہار ہی گیا تھا، اپنی ہار مان لی اس نے. اس سے بہت پہلے وہ نکلنا چاہ رہا تھا وہاں پہ، لیکن CIA نے کہا کہ روس کو یہاں پھنسے رہنے دو، اس کو جانے مت دو، کیونکہ یہ ڈیفنس کے اوپر، اسلحے کے اوپر اپنا روبل برباد کر رہا ہے. کرنے دو. جب یہ بالکل ہی تباہ ہو جائے گا، اکنامکلی تباہ ہو جائے گا، تب یہ ہتھیار ڈال دے گا، اور تب اس کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. اینڈ دس از دا اسٹریٹجی دیٹ پیڈ آف. پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، جو اکنامک صورتحال ہے اس سے زیادہ خراب تو ہو نہیں سکتی جتنا کہ آج ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قرضہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. IMF کے پاس ہم 23 بار جا چکے ہیں، اگلے سال 24 دفعہ جائیں گے، 24واں موقع ہوگا. لیکن اگر وہاں سے $3 بلین مل بھی گئے تو سال میں $30 ارب 30 بلین ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں بطور سود کے. وہ قرضے جو ہم نے لیے ہیں ان کے اوپر $30 بلین ری پیمنٹ ہوتا. ساتھ ساتھ ہم ڈیفنس بجٹ بڑھاتے جا رہے ہیں. اب پچھلی دفعہ پچھلے بجٹ میں اور ساری تنخواہیں اور تمام ڈیولپمنٹ کو انہوں نے بٹھا دیا ایک طرف، فوج کی اجرتیں بڑھا دیں، فوج کے اوپر جو خرچہ کرنا ہے وہ بڑھا دیا. تو کیا یہ بہت اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے پاکستان کو تباہ کرنے کی؟ CIA کی بھی ضرورت نہیں، یہ تو ہم اپنے آپ سے کر رہے ہیں. اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کی دنیا میں بھی observed in the past as well that the number of countries or empires or kingdoms have been decreasing throughout the ages. So is it possible that in the future there will be some superpowers and just them with all the weapons? کنگڈمز نہیں، دیکھو بات یہ کہ نیشن اسٹیٹس، ریاستیں، یہ صرف 400 سال پہلے بننے لگیں. 1648 واز دا ٹریٹی آف ویسٹفیلیا، جس کے بعد پھر علیحدہ علیحدہ ملک بنے، جیسا کہ فرانس ہے، اسپین ہے، برطانیہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اور نیشن سٹیٹس کے بیچ میں آج کل لڑائی ہے، کشیدگی ہے، تناؤ ہے. لیکن ایک بہت یہ جو پہلی جنگ عظیم جس کی میں نے بات کی تھی اور پھر دوسری جنگ عظیم، وہ اتنی تباہ کن تھی کہ یورپ نے کم از کم اس سے سبق سیکھ لیا اور کہا کہ
جرمنی اور فرانس کی اور برطانیہ کی اگر پھر سے لڑائی ہوئی پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا، خاص طور پہ نیوکلیئر کے زمانے میں. اور جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلو اب ہم مل کر ایک یونین بناتے ہیں، یورپین یونین. اور باوجود اس کے کہ یورپین یونین کو کچھ مشکلات درپیش رہی ہیں لیکن آج بھی بہت مضبوط ہے. اینڈ دس از دا وے فارورڈ فار کنٹریز. اب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ہم سری لنکا، ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ کسی دن ہمیں ہوش آئے گا اور ہم بجائے اس کے لڑتے رہیں بیٹھ کر بات کریں، تجارت کریں، لوگوں کو آنے جانے دیں، تو دیٹ میک سینس. سر اس بارے میں آپ جیسا کہ کہتے ہیں کہ مطلب پہلے جنگیں جو ہے وہ لینڈ کے لیے ہوا کرتی تھی اور پھر ایگریکلچر، پھر مطلب انڈسٹریل ایریا میں جو ٹیکنالوجی وغیرہ کے لیے. اب کہتے ہیں کہ ڈیٹا کو وہ کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، کہ جس ملک کے پاس جتنا ڈیٹا ہوگا وہ ایک طرح سے سپر پاور بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اس حوالے سے سر آپ کیا؟ ڈیٹا سے مطلب کیا؟ مطلب انفارمیشن جس ملک کے پاس سب سے زیادہ ہوگی وہ ہر ڈیسیجن، ہر چیز جو ہے وہ مطلب اس حوالے سے ہو. اچھا، انفارمیشن بھی نہیں، انٹیلیجنس کی آپ بات کر رہے ہیں. ہاں، کہ اگر ایک ملک کو پتہ ہو کہ دوسرے کا اسلحہ کہاں پر ہے، کس حال میں ہے، کیا کر سکتا ہے، کتنا ہے وغیرہ، تو اس کو برتری حاصل ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو بڑے ملک ہیں انہوں نے اپنے سیٹلائٹس بے حساب اوپر چھوڑے ہوئے ہیں، سرویلنس سیٹلائٹس وغیرہ. تو یس، انفارمیشن از کی. صرف انفارمیشن کافی نہیں ہوتا، ویسے آپ کی اپنی بھی ملٹری اسٹرینتھ بہت میٹر کرتی ہے. اس کو آپ ایفیکٹولی استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس وہ ملٹری انٹیلیجنس ہو. یہاں سے بات پھر اسپیس وارز کی طرف جا سکتی ہے، اس کا کیا فیوچر ہوگا؟ ہاں، اسپیس وارز دیکھیں، اگر ہم زمین پر لڑتے رہیں، اگر ہم سمندروں میں لڑتے رہیں، اگر ہم ہوا کو بھی، فضا میں فضائی جنگیں بھی ہوتی ہیں تو خلائی جنگیں بھی ہو سکتی ہیں، بالکل ہوں گی. یہ بس وقت کی بات ہے. اور عجیب بات ہے کہ جب لوگ کیمپوں میں بٹ جاتے ہیں تو ان کی جو قبائلیت ہے نا وہ ابھرتی ہے اور پھر اس کو ابھارا جاتا ہے. اور یہ ایک اور پہلو ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو میس میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، نیشنل میڈیا ہے، وہ لوگوں کو دیوانہ کرتا ہے. اب جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں روس میں ہو رہا ہے، وہ جو باتیں بتا رہے ہیں اپنے لوگوں کو اور وہ باتیں جو یوکرین اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے، دونوں میں ایک زمین اور آسمان کا فرق ہے. خیر، بات خلائی جنگ کی ہو رہی تھی. یس، اٹ از آلموسٹ انیویٹیبل. اور اس کا آغاز یوں ہو چکا ہے کہ جو سیٹلائٹس چھوڑے گئے ہیں اور جو خاص طور پر جن کا کام انٹیلیجنس سے وابستہ ہے، ان سیٹلائٹس کو مار گرانے کے لیے اینٹی سیٹلائٹ ویپنز بنائے جا رہے ہیں. اور اینٹی سیٹلائٹ ویپن، خیر اس کا پرنسپل تو بڑا سادہ ہے، بنانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن دیکھیں سیٹلائٹ آپ سے کوئی 200 میل اوپر ہے، 500 میل اوپر ہے، وہ کوئی 50,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار پہ گھوم رہا ہے، حرکت کر رہا ہے. اس کو نشانہ بنانا اٹ از ناٹ اے سمپل میٹر، لیکن یہ کیا گیا ہے. اب یہ کچھ مہینے پہلے روس نے اینٹی سیٹلائٹ ویپن ٹیسٹ کیا، جس کی وجہ سے ہاں وہ مقصد تو پورا ہو گیا، وہ سیٹلائٹ تباہ ہو گیا، مگر اس کے بڑے خراب اثرات ہوئے، ملبہ پھیلا اس کا.
اور وہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے لیے اب بہت خطرے کا باعث ہے. میرا سوال وہ آپ نے آدھا جواب تو دے دیا اس کے حوالے سے. یہ جو سائبر کے حوالے سے ایک پلس پوائنٹ ہے یہ کہ جو پروپیگنڈا وار ہے یہ میرا خیال ہے کہ جتنے وارز میں سے یہ بھی ایک بہت مہلک جو ایک ویپن ہے. اور جو جس طرح آپ نے کہا جس طرح ہم ایک خاص اسفیئر میں رہتے ہیں جو کہ یورپین اور امریکن کی جتنے بھی میڈیا کی یا انٹرپریٹیشن آف ایونٹس ہیں وہ ہمارے اوپر ایک طرح سے ہے. کیونکہ رشین کا کیا ہے یا چائنا کا ایگزیکٹلی کیا ہے وہ بہت سے انہوں نے اکوپائی کیے ہوئے ہیں. تو وہ بھی ایک ہے کہ ہم ایک خاص قبیلہ بن گئے ہیں, اس قبیلہ جو مخصوص قسم کی انفارمیشن آتی. دوسرا یہ جو فیس بک ہے یا جو ٹرمپ کا کیس لے لیں, جس طرح کے کیس کو انہوں نے پوری اوپینین میکنگ ہو جاتی ہے, پوری مائنڈ سیٹنگ ہو جاتی ہے, آپ کو بلیک وائٹ بنا کے دے دیتے ہیں, وائٹ کو بلیک بنا کے دے دیتے ہیں. تو یہ جو پروپیگنڈا وار ہے تو یہ بھی تو پریویل کر رہا ہے, اور یہ بھی تو سب سے یعنی ایک بہت مہلک ہے جو ویپن ہے جو کہ پریویل کر رہا ہے اور بہت افیکٹو ہے. اس پہ کوئی کمنٹ اگر؟ جی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. یہ ذہن سازی جس طرح سے کی جاتی ہے, اس قوم کو تیار کیا جاتا ہے جنگ کے لیے, اور پھر اس میں اس کو یہ امید دلائی جاتی ہے کہ بس ہماری فتح عنقریب ہونے والی ہے. ہٹلر نے اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھا تھا, اور اس نے ایک خاص ڈپارٹمنٹ بنایا تھا جس کا ہیڈ گورنگ کیا نام تھا اس کا, گوبلز, جوزف گوبلز. ویری گڈ, ویری گڈ. گوبلز اس کا ماسٹر تھا. ہی واز بریلینٹ پروپیگینڈسٹ. جھوٹ, اور بالکل جتنا بڑا جھوٹ ہے وہ آپ براڈ کاسٹ کریں اور بار بار کریں, تو جب آپ بہت دفعہ وہ بات کرتے ہیں تو وہ پھر سچ ہو جاتی. کچھ گر ہیں پروپیگنڈا وار کے جو اس زمانے کے چلے آئے ہیں, اور جس سے آج کل کے لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹیل اے لائی مینی ٹائمز, tell that lie many times over, it becomes the truth. Fifth generation war, yes. جی السلام علیکم. جی آج آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سمجھایا, تو ہمیں بڑا مزہ آیا سن کر. تو آپ کا ٹاپک تھا دا فیوچر آف وار, کہ کیا وار کا فیوچر ہوگا. تو اگر ہم بات کریں انوائرمنٹ کی, تو انوائرمنٹ کی بات کریں تو آپ کا جو امریکہ جیسا کا ملک ہے وہ ٹرمپ کی ایرا میں پیرس ایگریمنٹ سے باہر چلا گیا, ہم وہاں پر اکٹھے ہو نہیں سکے. تو کیا ہم جو ویپن کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں آگے, تو کیا اس کے ہو سکتا ہے آگے؟ اس کے بعد مجھے یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ ایک نیا کولڈ وار یا نیا کولڈ وار ایرا سٹارٹ ہونے والا ہے. ایک کیا ہونے والا ہے؟ نیا کولڈ وار ایرا سٹارٹ ہونے والا ہے. اس کے بعد ایک اور بات, ہماری جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں جتنی بھی ہیں وہ تمام وارز کو روکنے میں ناکام رہی ہیں. یوکرین کی آپ دیکھ لیں, اس میں آپ ویٹو کی پاور آپ نے رشیا کو دی ہوئی ہے, کوئی بھی پاس تو ہو نہیں سکتا بل, اس کے پاس ویٹو کی پاور ہے. اس کے بعد ایک میرا پاکستان کے سینیریو پر سوال ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نے ایک بحث بڑی چھڑی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نا فریش شیلز ماریں گے, آنسو گیس کی شیلنگ کرتے ہیں نا جو, اور ایک ایکسپائر کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتا دیں کہ فریش شیلز زیادہ فائدہ مند ہوں گے ان کے لیے یا ایکسپائر شیلز؟ مطلب زیادہ ڈسٹرکشن کون کریں گے, ایکسپائر شیلز کریں گے یا فریش شیل کریں گے؟ فریش شیلز, آنسو گیس کے شیلز نہیں ہوتے, شیلنگ جو. اچھا فریش نہیں, میں آج کل کیا بحث ہو رہی ہے؟ مطلب آج کل ٹی وی ٹاک سے رہے نا کہ پچھلی بار ہم 25 مئی کو آئے تھے نا, تو انہوں نے آپ نے ہمارے پاس جو آنسو گیس کے شیلز برسائے تھے نا وہ ایکسپائر تھے. اچھا, now I get it. Okay. اس کے بعد نیو کولڈ وار ایرا اور رول آف آرگنائزیشنز ان وار. ہاں اچھا, تو یہ مجھے پتہ نہیں کہ ایکسپائرڈ ٹیئر گیس شیلز کیا وہ ان کا اثر کم ہو جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے؟ لیکن جو ایک بات آپ نے کی نا کہ کولڈ وار ایک دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے, اور وہ چین اور امریکہ کے بیچ میں ہے.
یہ چیز بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. یہ کوئی نظریاتی جنگ نہیں ہے. پہلے نظریاتی جنگ تھی کمیونزم ورسز کیپٹلزم. یہاں صرف جو قومی مفادات ہیں اس کے اوپر یہ جنگ ہو رہی ہے. تو چین اس کوشش میں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا اثر و رسوخ پھیلائے. امریکہ کا تو ایک عرصے دراز سے اس پوری دنیا پہ گرفت ہے. چین وہ جگہ لینا چاہ رہا ہے تو ان کے بیچ میں وہ مقابلہ ہو رہا ہے. ہم کسی ایک ملک کی طرفداری نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ جب امریکہ نے جنوبی امریکہ کے اوپر خاص طور پر جو ظلم کیا تھا، ادھر سے جو ریسورس ایکسٹریکشن کیا تھا، ادھر اپنے ڈکٹیٹرز بٹھائے تھے، ڈیتھ سکواڈز جو چلی میں ہوتے تھے، ارجنٹینا میں وہ امریکہ کی مرضی خوشی سے کام کرتے تھے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ امریکہ نے فلپینز وہ بہت پہلے ایک اپنی نو آبادی بنائی ہوئی تھی. تو امریکہ ایک امپیریل پاور تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح برطانیہ امپیریل پاور تھا. اب چین کی بھی کچھ یہی کوشش ہے، اور وہ ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اب اپنے حدود سے آگے نکلتا چلا جا رہا ہے. جو ساؤتھ چائنا سی میں وہ نئے نئے جزیرے بنا رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ سمندری علاقہ ہمارا ہے، جبکہ اس پر فلپینز کا بھی، ویتنام کا بھی، جاپان کا بھی دعویٰ ہے. تو یہ ایک تناؤ ہے ان کے بیچ میں. چین کیونکہ بڑا ملک ہے تو وہ باقیوں کو دبا رہا ہے. تو یہ ایک ناانصافی ہے اس پورے بین الاقوامی ورلڈ آرڈر میں. اور ہم جو دوسرے ملک ہیں جو ان دو سے الگ ہیں، ہم بس یہ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اس پر ہمیں اپنی رائے قائم کرنی چاہیے، کسی کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے. سم ٹائمز ون از رائٹ اینڈ سم ٹائمز دیٹ سیم کنٹری از رانگ. سو یو ہیو ٹو لک ایٹ ایچ ایکشن انڈیویجولی. سر میرا ایک کومنٹ ہے، اور سر کومنٹ یہ ہے کہ جو ایران کی آپ نے بات کی، جو نیوکلیئر ریئیکٹر کی بات کی آپ نے کہ وہاں پہ یو ایس بی یوز ہوئی، تو وہاں پہ ایران کی جو حکومت ہے انہوں نے اس پہ پھر یو این پہ الزام لگایا کہ یہ یو این کی طرف سے یہ ہوا ہے، حالانکہ وہاں پہ کوئی ایجنٹ یا کوئی انٹرنل سے کوئی بندہ یا ایجنٹ نہیں تھا. تو ایک تو آپ بینگ ایڈوائزری ممبر آف ڈسارم کی جو آپ نے بات کی، تو آپ سے بھی ایک یہ کویشچن کروں گا کہ آیا اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں. اور جس طرح ایک تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ یو این نے کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے یو این نے کیا ہے. ہاں اچھا چلیے. دوسرا یہ کہ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ اگر انسان جو ہے آپس میں رہنا نہ سیکھیں تو یہ دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. اس کے تناظر میں آپ تھوڑی سی آپٹمسٹک لگتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان نے کچھ نہ کچھ اس میں ایک طرح سے اچائی آئی ہے، اور وہ اس طرح سے وار سے تھوڑے سے یعنی ہٹ چکے ہیں کسی حد تک. تو آپ تھوڑے سے اس لحاظ سے مجھے آپٹمسٹک لگتے ہیں سر. اور جو تیسری بات تھی کہ جو این پی ٹی کی جو آپ نے بات کی تھی، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ یہ ممالک این پی ٹی میں رہ سکتے ہیں اور باقی ممالک، اور ہم نے اگر این پی ٹی میں بھی دیکھ لیں تو وہ ممالک بھی اس میں شامل ہے جنہوں نے پہلے بھی جو ہے نا نیوکلیئر بوم کو یوز کیا ہے. تو کوئی ان کے پاس بھی تو کوئی وہ ایک پیمانہ، ایک لائحہ عمل تو نہیں ہے کہ مطلب یہ یوز ہو سکتے ہیں. جس طرح اب ایران پہ پابندی یا جو کوریا پہ پابندی ہے، تو وہ بھی تو مطلب ان کا بھی تو ایک جینون معاملہ ہے کہ ہمیں بھی پھر اس میں شامل کیا جائے، اور ہمیں بھی جو ہے نا، کیونکہ ان کے پاس بھی تو انہوں نے بھی تو یوز کیا ہے. جو خطرہ یہ لوگ جو ہے نا ایران سے یا دوسرے ممالک سے محسوس کرتے ہیں، تو ان سے بھی تو وہی خطرہ فیوچر میں محسوس ہو رہا ہے. اور سر میں آپ کو لاسٹ ایک ڈسکلیمر دے دوں، ڈسکلیمر کہ میں پرو ایران یا پرو اس طرح نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے
अच्छा, तो آپ نے یہ کہا کہ آئیے کا اس میں کوئی کردار ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے اس کا دیکھیں لوگ ہر طرح کی باتیں تو کر سکتے ہیں, لیکن IAEA انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی جو کہ UN کا ایک ادارہ ہے, وہ کوئی چوری چھپے کام نہیں کرتا. اور جو IAEA کا موقف رہا ہے ایران کے حوالے سے وہ یہ کہ ایران NPT سے تجاوز اس نے نہیں کیا, لیکن اس کے لیے ایک اسپیشل پروٹوکول ہونا چاہیے. تو اس پر ایران آمادہ ہو گیا. اس کے بعد امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوئے جس کے نتیجے میں JCPOA سائن ہوا. وہ نیوکلیئر معاہدہ تھا جس کو پھر ٹرمپ نے پھاڑ کے پھینک دیا اور جس کو ریوائیو کرنے کی آج بھی کوشش ہو رہی ہے. تو اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ آپ UN کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں. دیز ور ڈائریکٹ نیگوسیشن بٹوین امریکہ اینڈ دس. اچھا, تو جو آپ کا ہاں اسٹیفن ہاکنگ کی بات, اسٹیفن ہاکنگ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس کے پاس ظاہر ہے کہ کوئی ثبوت نہیں, ظاہر ہے کہ ایک اوپینین ہے, اس سے زیادہ نہیں. دوسرے یہ کہ اسٹیفن ہاکنگ نے جو بات کی وہ اس کے تناظر میں نہیں, CBNRC کے تناظر میں نہیں. اس نے کہا کہ جو بڑے فیصلے ہیں وہ کہ ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ کمپیوٹرز ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو جائیں اور پھر ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی, اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جو بڑے پروڈکشن کے ادارے ہیں ان کو وہ کنٹرول کرنے لگیں اور پھر حالات قابو سے باہر نکل جائے. مے بی ناٹ, لیکن ایک خوف ہے, ہزار قسم کے خوف ہیں. اس سے بڑا خوف میرے نزدیک یہ ہے کہ جو ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے اس کا تو منہ بولتا ثبوت ہمارے سامنے ہے. یہ تو دور کی چیز ہے. سو لیٹس ناٹ وری ٹو مچ اباؤٹ دیٹ. سر معصومانہ سا سوال ہے کہ ایز یو مینشن ان یور لیکچرز دیٹ دیر واز اے ٹائم when we have 17,000 atom bombs and now they are reduced to only 14,000. 70,000 and now they are reduced to 14,000. So sir, these are something that we are told that these are state secret. So how can one person exactly know the figures of these atom bombs? No, these are not state secret. دیکھیں امریکہ تو بتاتا ہے اس کے پاس کتنے ہیں, روس بھی بتاتا ہے, فرانس, یہ جو NPT ممالک ہیں ان کو چھپانے میں بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں. تو ہم لوگ ہیں وہ انڈیا پاکستان, ویسے سبھی کو پتہ ہے کہ 150 ہمارے پاس, 160 ہمارے پاس, 150 ان کے پاس, کچھ اس طرح کا حساب ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نارتھ کوریا کے پاس 8-10 ہوں گے, اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس 150-200 ہوں گے. یہ اندازے ہیں. 14,000 کا اندازہ میرا خیال ہے کوئی زیادہ غلط نہیں ہے. اٹس کوائٹ پاسبل. سر میرا سوال انڈیا پاکستان کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی کیپیبلٹی اس کے حوالے سے ہے. انڈیا نے جو روٹ اختیار کیا نیوکلیئر یورینیم 238 کو انرچ کیا انٹو پلوٹونیم والے روٹ پہ گئے. ہم گئے ہیں یورینیم 235, یعنی ہم یورینیم جو 0.7% ایگزسٹ کرتا ہے نیچرلی, یورینیم 235 اس کو انرچ کر کے نکالتے ہیں, یلو کیک وغیرہ وہ بناتے ہیں, اس روٹ پہ جاتے ہیں. تو کہا جاتا ہے پاکستانی ٹیکنالوجی ہماری سپیریئر ہے, جبکہ وہ 0.7 ایگزسٹ کرتا ہے اور ہم اس کو انرچ کرتے ہوئے کافی پہاڑوں کے پہاڑ میں سے تھوڑا سا نکلتا ہے. تو ہماری ٹیکنالوجی سپیریئر ہے یا 238 والا روٹ جو کہ انڈیا کا ہے وہ سپیریئر ہے جس سے وہ پلوٹونیم کی طرف جاتے ہیں؟ میرا کوشچن یہ. اچھا ٹھیک. تو
मैं थोड़ी सी इसकी तारीख आपको बताता हूँ. 1950s में एक ख्याल था कि न्यूक्लियर पावर हर जगह आम होना चाहिए और अमेरिका ने एक प्रोग्राम शुरू किया था एटम्स फॉर पीस के नाम से. तो उस प्रोग्राम के तहत अमेरिका ने और साथ कनाडा ने दोस्त ममालिक को, यानी कि वो जो सोवियत यूनियन के कैंप में नहीं थे, उनको रिएक्टर्स देना शुरू किया. तो इंडिया को एक रिएक्टर दिया जो बम्बई में है, पाकिस्तान को एक रिएक्टर दिया जो कराची में है, कैनोप 1 के नाम से जाना जाता, और इधर पिंस्टेक में रिसर्च रिएक्टर भी दिया. अब इंडिया ने उस रिएक्टर को, बम्बई वाले रिएक्टर को, जो बार्क कहलाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहाँ इंडिया ने चोरी छुपे वहाँ जो उससे फुजला निकलता है उसमें से प्लूटोनियम निकालना शुरू किया. इसको रीप्रोसेसिंग कहते हैं. तो उस रीप्रोसेसिंग से बिल आखिर इतना प्लूटोनियम जमा हो गया कि वो सन 74 में धमाका कर सका. अब पाकिस्तान भी बम बनाना चाह रहा था और इसी रास्ते से हमने फ्रांस से कहा कि रीप्रोसेसिंग प्लांट हमें दो. फ्रांस ने कहा ओके, मायदा हो गया. इंडिया ने जब धमाका किया तो फ्रांस ने देने से इनकार कर दिया. मगर ये ऐन वही दिन था, जब वही ज़माना था जब AQ खान हॉलैंड में थे, यूरेनको में काम करते थे. यूरेनको इज़ यूरेनियम एनरिचमेंट कॉरपोरेशन, और ये बेल्जियम और हॉलैंड में है. तो AQ खान के जहन में ये था कि 71 का मुझे बदला लेना है, बांग्लादेश का मुझे बदला लेना है, पाकिस्तान में दो में तोड़ने का बदला लेना है. तो उसने सोचा कि कितना अच्छा हो अगर हम जो यूरेनियम इधर एनरिच होता है, यूरेनियम इज़ वन वे ऑफ मेकिंग द बॉम्ब एंड प्लूटोनियम इज़ द अदर. तो वो टेक्नोलॉजी उसने वहाँ फ़ोटोकॉपी करना शुरू की, और वो इसलिए कि उनकी बेगम डच थी और AQ खान को ये काम दिया गया कि वो डॉक्यूमेंट्स डच में ट्रांसलेट करें. तो ख़ुद उनको कुछ डच आती थी. फिर वो कहने लगे अपने बॉस से कि मुझे ये घर ले जाने दें, बेगम को ज़्यादा अच्छी डच आती. फिर उसकी फ़ोटोकॉपी वो बनाते रहे. फिर वो उन्होंने भुट्टो से यहाँ राब्ता किया, एम्बेसी से किया हॉलैंड में. फिर इधर भुट्टो से आकर मिले. फिर कहूटा का पूरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसके नतीजे में यूरेनियम एनरिच हुआ, जो पाकिस्तान के धमाके में इस्तेमाल हुआ 98 में. अगर आपका सवाल ये है कि कौन सा बेहतर है, 235 या 238 का रूट. नहीं, यूरेनियम 238 तो बिल्कुल ही फालतू चीज़ है. वो तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते. वो तो समझ ले कि फालतू चीज़ है. इंडिया उस रूट से जाता है. नहीं, प्लूटोनियम देखें, 238 को रिएक्टर में रखते हैं और प्लूटोनियम जनरेट करते हैं. देखें, प्लूटोनियम विल कम फ्रॉम मेनी डिफरेंट रूट्स. वो तो आप थोरियम से भी बना सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन प्लूटोनियम, एक ही एटम बॉम्ब के साइज के लिए आपको 5 ग्राम प्लूटोनियम चाहिए, 25 किलोग्राम यूरेनियम चाहिए. दे हैव द सेम डिस्ट्रक्टिव पावर्स. तो हाँ, जो प्लूटोनियम है वो बेहतर है. और आजकल जो पाकिस्तान बम बना रहा है वो प्लूटोनियम बॉम्ब्स हैं. तो बराबर हो गया. इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस. हमने पहले रूट 235 वाला किया. पहले हमने 235 वाला लिया इसलिए कि रीप्रोसेसिंग का ऑप्शन बंद हो गया था. फिर चाइना ने हमें और बहुत सारी चीज़ें दी, तो अब हम दोनों कर सकते हैं. मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जितने भी वेपन्स अभी तक हो चुके हैं, तो उनका हमें ये भी पता है कहीं ना कहीं इसका जो है ना भाई, इससे हम फर्दर जा सकते हैं. इन वेपन से जहाँ तक ये बने हैं कि यार इनमें कुछ ना कुछ भाई अभी कमी रहती है. इससे हम जब फर्दर सोचते हैं तो फिर क्या हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं. और ये मतलब फिर लाजमी भी बनता जा रहा है, क्योंकि
ہر کنٹری یہی کہتا ہے کہ بھئی میں ہی اسٹرانگ ہوں. دیکھیں نیوکلیئر ویپنز تو اب اتنے بڑے بنائے جا سکتے ہیں, ہم نہیں لیکن دوسرے ملکوں میں جیسے امریکہ, روس, تھرمو نیوکلیئر ویپنز جو کہلاتے ہیں. اے سی تھوڑا سا آن کر لو یار, بہت گرمی ہو گئی. وہ اتنے تباہ کن ہیں کہ ان کا استعمال کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. تو وہ بڑا بم بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو زیادہ یوزبل بم ہے وہ چھوٹا بم ہے. تو بہت جلد یہ دیکھا گیا کہ آپ نیوکلیئر ویپنز کو مینیچرائز بھی کر سکتے ہیں. تو اتنے چھوٹے ویپنز بنائے گئے جن کا ڈسٹرکٹیو ییلڈ جو ہے وہ ہیروشیما کے مقابلے میں 1/40 ہے, 40واں حصہ اس کا رفلی. اب ویپن جب اتنا چھوٹا ہوگا تو پھر اسے اس پیمانے پہ تباہی نہیں آئے گی, لہٰذا اسے اس کو آپ نے زیادہ قابل استعمال بنایا. تو اب جو یوکرین میں بات ہو رہی ہے آف نیوکلیئر وار, اٹ از ناٹ آف دا بگ نیوکلیئر ویپنس, یہ مینیچرائز نیوکلیئر ویپنس کی بات کر رہا ہے پوٹن. مگر مسئلہ یہ ہے ایک دفعہ چھوٹا استعمال ہوا تو اس کے بعد پھر بڑا بھی ہو سکتا ہے, پھر اس سے بڑا, پھر یہ چیز پھر ایسکیلیشن لیڈر کے اوپر چلی جائے گی. نیوکلیئر ویپنز دیکھیں ایک زمانے میں 1940s میں فزکس کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی, اب نہیں ہے. اب تو اپنے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ سے میں ایٹم بم ڈیزائن کرا سکتا ہوں, یہ نہیں کہ بنا سکتا ہوں لیکن ڈیزائن کروا سکتا ہوں. گڈ, تھینک یو. کوئی آن لائن سوال تو نہیں؟ اوکے گڈ. ایک آخری سوال ان کا ہے. سر یہ ملٹری تو آبویسلی لائک اسپیشلسٹ کا لائک تھنک ٹینکس اور سب کام ہوتا ہے, تو زیادہ تر دا کمیونٹی اور دا سٹیزنری از مور انگیج ود پولیسنگ. تو لائک جس طرح روبوٹس ہیں اور آٹومیٹونز ہیں, اس کا کوئی پازیٹیو رن آف ہو سکتا ہے پولیسنگ میں؟ جیسے آپ ویسٹ کی ویڈیوز دیکھیں امریکہ کی, الاٹ آف وہاں پہ لائک فائر آرمس کا ایشو بہت زیادہ ہے, اینڈ الاٹ آف پیپل آر آرمڈ, دا سٹیزنری اٹ سیلف ان کی لیگل رائٹس ہیں. تو وہاں پہ دا پولیس آفیسر کوڈ بی آؤٹ آف ہارمز وے اف دیر از اے روبوٹ ان دیٹ لائک سینیریو. Well, robots are very useful in places where it is too dangerous for humans to go. جیسا کہ جو فوکوشیما کی میں آپ کو بتا رہا تھا بات, جو ریئیکٹر کا تہہ خانہ ہے ادھر اب بھی اتنا زیادہ ریڈیو ایکٹیو مواد پڑا ہوا ہے, کسی انسان کا جانا وہاں پہ ممکن نہیں, لیکن ادھر وہ روبوٹس بھیجتے ہیں. روبوٹس اب باقاعدگی سے نیوکلیئر ریئیکٹرز میں جگہ جگہ استعمال ہوتے ہیں, پلس ایسے ماحول میں جہاں انسانوں کا جانا مشکل ہے. پھر وار فائٹنگ میں بھی آف کورس روبوٹس ول بی ویری امپورٹنٹ. اور روبوٹس دیکھیں, روبوٹ کا ضروری نہیں کہ اس کی 2 ٹانگیں ہوں. دس از دا ہول تھنگ اباؤٹ آٹونمس ویپن سسٹمس. کچھ تو آپ سرویلنس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن کچھ جو ایکچوئل اینمی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں اور پھر اس پر کوئی ویپن داغتے ہیں. سو دس از گوئنگ ٹو بی روبوٹائزڈ وارفیئر از دا فیوچر. اس کا پولیسنگ میں کوئی پازیٹیو بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ پولیسنگ, ہاں فرض کیجئے تو امریکہ کے کانٹیکس میں ایک شوٹر گھسا ہوا ہے, آپ پولیس کو وہاں بھیج نہیں سکتے, یو سینڈ ان اے روبوٹ, روبوٹ آئیڈینٹیفائز یہ بندہ کدھر ہے, پھر اس کے بعد پھر یا وہ خود ہی ٹارگٹ کرے. اب تک تو ایسے نہیں ہوا, لیکن ہاں روبوٹ سے جیسا کہ شوٹرز کا ہے ان کے ماحول کا پتہ چلایا جا سکتا ہے اور پھر اس کے حساب سے کوئی لاہ عمل طے ہو سکتا. جاپنیز ایز اے کلچر دیر پریٹی ڈفرینٹ, یونیک ایز ویل, اور وہاں پہ کافی زیادہ ان کا ایک اپنا کریز آیا تھا اس چیز کا ٹوٹلی.
تو ان کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہے بالکل ٹیکنالوجی پہ. اینڈ اٹ از یوز فار گیونگ کمپنی ٹو اولڈ پیپل روبوٹس, اور پھر اور بھی استعمال ہیں جو ون شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ ہیئر. Sir, may I ask some question? Add something? Sir, my name is Ajaz, and I love to hear your all these discussions, the future of war, and ultimately you concluded that the next warfare or cyberspace is the future battlefield of wars in the world. So, as I am the witness that I'm basically from Federal Investigation Agency. Recently, Pegasus, which is a malware which is being used by the spy agencies to detect and to collect the intelligence and information from the strategic sites of Pakistan. And just my brother sitting in the front row, he's quoted that the intelligence gathering is basically the next tool for war. And one of our brothers said that the fifth generation, the propaganda war, ultimately we are coming towards your last C. Last C is that basically the cyberspace. So what should be the strategies, or strategically what should we do, being the father of five, what should I do in next future in your perspective to counter, because I would just add that جیسے آپ نے ساؤتھ چائنا سی کی مثال دی, چائنا کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ڈیسیجن ہے کہ انہوں نے وہ جو 9 ڈاٹس ہیں اس کو جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کرنا ہے, انہوں نے ڈکلیئر کر دیا, بٹ وہ نہیں مان رہا کیونکہ وہ ایک مائٹی پاور ہے. تو سورہ انفال میں بھی ہے کہ دشمنوں کے لیے گھوڑے تیار رکھو, اور اسٹیفن آر کووے کی بک کے اندر جو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے, انڈیپینڈنس لیڈس ٹورڈس انٹرڈیپینڈنس. تو ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے کون سے ایسے ہائٹس لینے ہیں, کیا چیز پڑھنی ہے, کیا چیز کرنی ہے کہ ہم آخر والا جو سی ہے اس کے اندر اپنی مائٹیز رائٹ منوا سکیں. تھینک یو. ہم سے میرا سوال آپ سے ہے, ہم سے مطلب کیا؟ We sitting here or we are Pakistanis or as a nation? Well, why do you need to think just like a Pakistani? Think globally. Think first of all as a South Asian, then think of yourself as Asian, then think of yourself as a citizen of the world. کیونکہ اگر ہم نے صرف اپنے قبیلے کے لیے کیا نا تو وہ مسئلہ الجھتا چلا جائے گا. پھر مائٹ از رائٹ والا اصول ہی واحد اصول ہو کے رہ جائے گا. اگر آپ یوں دیکھتے ہیں کہ ہماری جنگ تمام انسانوں کے لیے ہے, ان کی بہتری, ان کے فلاح کے لیے ہے, تب ہی ہم اس چیز سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. تو میں پھر یہ بات عرض کروں گا کہ وہ قبائلیت ہے ہم میں, اور وہ قبیلہ ہمارا کون سا ہے, یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے. کیا وہ جو سندھی بولتا ہے, پنجابی بولتا ہے, جو شیعہ ہے, جو سنی ہے, جو مسلمان ہے, جو اس انڈین سب کانٹیننٹ کا ہے, قبیلے کو ڈیفائن کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی چیز ہے جو معقول ہے میری نظر میں, وی آر گلوبل سٹیزنس. نہیں تو جو جس رستے پر ہم چلے ہیں نا, ان ہتھیاروں سے بچنا نہیں, بہت مشکل ہے کہ ہم اگلی صدی تک سروائیو کر سکیں گے. وی ہیو ٹو چینج دا وے وی تھنک. Either we surrender in front of ruthless hawks sitting in Washington or Israel, or they are using, you know that nowadays Illuminatis are using WhatsApp to malign the minds of our youth through social media. So I think that this is a cyberspace warfare. You have rightly quoted that the future of war is last C. But how to counter the attacks of others, those who are maligning our social norms as well? We are not. ہمیں جب تک ہم ان کے برابر میں بات نہیں کریں گے, ہماری بات کون سنے گا؟ تو اس طرح سے اپنے آپ کو آپ مضبوط کریں. Yes. کہ آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ پڑھیں. Exactly. اپنا دماغ کھلا رکھیں. آپ یہ جانیں کہ صحیح کیا غلط کیا. ایک عمل اگر کوئی ہے تو اس سے کس کا فائدہ ہوگا, کس کا نقصان ہوگا. لہٰذا جو ریشنلٹی کی کھڑکی ہے وہ کھولتے چلے جائیں. مضبوطی اسی سے آتی ہے, مضبوطی ایٹم بموں سے نہیں آتی.
टैंकों से नहीं आती. Sir, that same thing Stephen R. Covey quoted in his Seven Habits of Highly Effective People, that independence leads towards interdependence. First, if we as a nation, we as a Pakistani, does not get independence by itself in last sea area, then we cannot argue them, we cannot stand in front of them, we cannot convince them until and unless we don't have such kind of powers with us. Well, we're not going to have the kind of power that America has or China has. It's never going to happen. वो तो हो ही नहीं सकता. आप देखें कि मुल्क इस वक्त, हमें पता भी नहीं 20 साल बाद क्या हालात होंगे. ये तो बहुत दूर की बात है कि हम उन बड़े मुल्कों का मुकाबला कर सकें. ये भी बहुत दूर की बात है कि इंडिया का मुकाबला कर सकें. इंडिया कहाँ पहुँचा, हम कहाँ पर हैं. खैर ये बहुत लंबी बात है. सर, थैंक यू वेरी मच. इसके असबाब क्या हैं, उस पर हमें फिर किसी दिन सैर हासिल गुफ्तगू करनी चाहिए. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि दो क्वेश्चन हैं बेसिकली. एक जो आप बता रहे हैं टेक्नोलॉजीज़, ये सारी टेक्नोलॉजीज़, तो अभी भी इस दुनिया में मतलब ग्लोबली इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बनी हुई हैं लेकिन यूज़ भी नहीं है और उनके बारे में पता भी नहीं है, जिन्हें हम हिडन टेक्नोलॉजीज़ कह सकते हैं. जैसे ईरानियन और यूक्रेनियन दोनों, ईरानियन और टर्किश ड्रोन्स जो यूज़ हुए हैं, वो दोनों अभी यूज़ हुए हैं तो पता चला है कि ये भी टेक्नोलॉजी मौजूद है. जो ईरानियन ड्रोन्स थे वो सुसाइडल ड्रोन थे. तो सर इस लिहाज से भी हम अगर देखा जाए कि जंग को नहीं करना, कि मे भी हमारे से जो अपोनेंट है उसके पास हमारे से ज़्यादा ख़तरनाक टेक्नोलॉजी मौजूद हो. एंड सेकेंडली जो साइबर स्पेस की बात हो रही है, तो सर हमें साइबर जो ड्रोन्स हैं, रोबोट्स हैं, ये सर हैक भी तो हो सकते हैं एज ए साइबर स्पेस की वजह से. कुछ भी जो जिसको सॉफ्टवेयर से ताल्लुक़ है वो हैक हो सकता है. तो सर ड्रोन्स और रोबोट्स भी तो हैक हो सकते हैं. हाँ. अच्छा देखें, जो पहली बात आपने की ना कि हमें क्या पता कि कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ पे छुपी हुई और उसको वेपनाइज किया जाए. बात बिल्कुल ठीक है. साइंस आपके सामने बहुत से इम्कानात रखती है. साइंस से मेरा मतलब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. उन मुमकिनात में से आप किससे इस्तेफादा करते हैं ये डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हैं, आपका मकसद क्या है. आप अगर जंग की हालत में हैं तो मुकाबिल में कौन है, उसके पास क्या है. टेक्नोलॉजी आपको ये पॉसिबिलिटीज़ फराहम करती है. उससे क्या किया जाए, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. मिसाल के तौर पर देखिए, रेडियो वेव्स का तो मैक्सवेल के ज़माने से हमें पता था ना, यानी कि 200 साल पहले हमें रेडियो कम्युनिकेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो गई थी. लेकिन रेडार की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब हिटलर ने लंदन के ऊपर बॉम्बर्स भेजे अपने, तो वो अंधेरे में आते थे. अब उन अंधेरे में आप उनको कैसे डिटेक्ट करेंगे. तो तब साइंटिस्ट ने कहा कि अच्छा हमारे पास अब माइक्रोवेव्स हैं. आप रेडियो वेव से नहीं कर सकते क्योंकि वेवलेंथ बहुत लंबी है. माइक्रोवेव से आप करें, माइक्रोवेव्स भेजकर वापस आएंगे, वापस जाएंगे, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो जहाज़ कहाँ पर है, किस स्पीड पे उड़ रहा है. सो दैट वाज the option that technology gave, और जिससे फिर पूरा बरतानिया उसके ऊपर लग गया. क्या ड्रोन्स को हैक किया जा सकता है? ऑफ कोर्स, बहुत आसानी के साथ. आप हैक को छोड़ें, यू कैन ब्लाइंड द ड्रोन्स. एक पल्स भेजें, रेडियो वेव्स, स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव्स. मुझे नहीं पता माइक्रोवेव्स, और अगर माइक्रोवेव्स हैं तो किस फ्रीक्वेंसी, बट इट कम्प्लीटली ब्लाइंड्स द ड्रोन्स. तो ये एंटी ड्रोन वॉरफेयर में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आजकल. साइंस की कोई तैयारी है अगर हमें जंग लड़नी पड़े एक तीसरे दुश्मन के साथ, जिस तरह हम मूवीज़ में देखते हैं एलियन अटैक हो रहे हैं या ये हो रहा है वो हो रहा है, तो क्या ऐसी कोई तैयारी है? और दूसरा ये है कि अगर क्या किस चीज़ की तैयारी, साइंस की किसी थर्ड एनिमी के ख़िलाफ़ लड़ने की कोई तैयारी या प्लानिंग है? अगर हमारे ऊपर जैसे मूवीज़ में देखते हैं एलियन अटैक होता है या बाहर से कोई दुश्मन आता है,
تو ایک تو یہ بات ہے باہر سے مطلب یہ کہ خلائی اندر سے اچھا غیر انسانی. غیر انسانی. دوسرا سر سوال یہ ہے کہ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کہ بارش برسا سکتی ہے. ایک ایسا بم نہیں ہے جو بادلوں کو ختم کر سکتا ہے کہ بھئی سیلاب نہیں آئے, یا ایسا بم ہو کہ یعنی ٹیمپریچر کو بڑھانے والے تو ہیں, 2 مہینے کے لیے ٹیمپریچر کم کر دے, ایسا کیمیکل ہو. اور مطلب یہ اینٹی وار ماحول کے خلاف جو ہے, اس میں کوئی ہے ایسی کوئی سائنس؟ اچھا دیکھیں, جو پہلی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ لڑ ہی نہیں سکتے جن کو ہم نے اب تک دیکھا بھی نہیں ہے. خلائی مخلوق کوئی ہے کہ نہیں؟ ہاں مریم نواز سے پوچھیں آپ. اچھا لیکن دیکھیں, جب کوئی پرابلم سامنے آتا ہے تبھی ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. وی کانٹ ڈو اٹ بیفور دیٹ ٹائم. جہاں تک موسم انوالومنٹ کیا, ہمیں کیا پتا کہ وہ ہے بھی کہ نہیں. تو جہاں تک موسم میں تبدیلی لانے کی بات ہے, ہم یہاں تک کر سکتے ہیں کہ اگر بادل ہوں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ بارش برسے, تو ہم کلاؤڈ سیڈنگ کر سکتے ہیں سلور آئیوڈائڈ کی, جو کہ کبھی کامیاب ہوتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی ہے. چائنیز نے چاہا تھا کہ بارش ہو بیجنگ کے اوپر اولمپکس سے کچھ پہلے, کیونکہ ادھر بہت زیادہ ہوا میں آلودگی تھی. انہوں نے سیڈنگ کی سلور آئیوڈائڈ سے, ادھر بارش نہیں ہوئی, کہیں اور سیلاب آ گیا. تو اٹ ڈز ناٹ ورک ویری ویل. جہاں تک بڑے پیمانے پر موسمی تبدیلی لانے کی بات ہے, دیکھیں انسان نے تو بیڑا غرق کر دیا پورے کرے کا, اسی لیے تو موسمی تبدیلی آ رہی ہے. لیکن اس کو ریورس کرنا ہمارے بس کی بات اب ہاں ہے, لیکن اس کے لیے بہت بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی. شارٹ سپیس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ نہیں, دیر از نتھنگ نون. بس سر میں یہ کہوں گا کہ جو آگے لاسٹ والا ہے, اس میں تو سر پھر چانس یہ ہے کہ جو ہیومن ڈیمیج ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے. جو پرسنالٹیز ہیں وہ جب سائبر کو استعمال کریں گی, اور اس سے پھر جو کچھ پازیٹیو تھنکنگ والے لوگ ہیں, تو اس سے پھر ڈیمیج کم ہو سکتا ہے. جو آئندہ والی وار ہے, اس سے محبت کا کچھ پیغام جو ہمارے پاس ہے وہ آ سکتا ہے پوری دنیا میں. محبت کے پیغام سے اچھائی ہو سکتی ہے, تو یہ بات تو ہے. اب گلوبلی دیر آر گلوبل موومنٹس آل اوور دا ورلڈ. ہر طرف اینٹی وار موومنٹس ہیں, اینٹی نیوکلیئر ہیں, اینٹی ریڈیولوجیکل, یہ سب. اور خیر اب دیکھیں اس کے اوپر, ان دونوں کے اوپر تو معاہدے ہو چکے ہیں, اس پر بھی ممانعت ہے. یو کی ناٹ ڈیولپ ریڈیولوجیکل ویپنس. اس پر اور اس پر نہیں ہے. اس پر پھر بھی پاسبلٹی بنتی, اس پر تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کچھ. ہاؤ ول یو ایور ریگولیٹ what is happening in cyber space? یعنی کہ وہ ہیومن ڈیمیج جو ہوتا ہے سر, وچ ہیومن ڈیمیج؟ سر جیسے جنگ ہوتی ہے تو بندے مرتے ہیں, لوگ مرتے ہیں, تو اس سے آپ یہی بتا رہے تھے کہ وہ ڈیمیج زیادہ ہوا ہے جو کور کرنا ذرا مشکل ہے, تو اس سے شاید میرا خیال ہے کہ کم ہے ڈیمیج. تھوڑی وضاحت کیجیے, آئی ایم ناٹ انڈرسٹینڈ. اگر میں ایکسپلین کر دوں کہ جو دوسرے ویپن یوز ہوئے ہیں نا, فار ایگزامپل جو پہلے ہوئے تھے کہ وہ انہوں نے زیادہ تر ہیومن کو جو ہے نا کل کیا, تو اس میں یہ چانسز کم ہے کہ باقی طرح کا جو ہے ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے, لیکن ہیومن کلنگ کا یہ اچھا ہاں, وزیر اعظم یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے البتہ جو تباہی آئے گی وہ اکانومی کی آئے گی. تو جیسا کہ امریکہ میں فرض کیجئے کہ کسی طرح سے آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, سارے آپ کے اے ٹی ایمز بند ہو جائیں گے, سارے, چلیے اوکے انٹرنیٹ کو چھوڑیے کیونکہ اب انٹرنیٹ سے آئسولیٹڈ ہو کر بھی آپ انڈیپینڈنٹلی فنکشن کر سکتے ہیں. لیکن فرض کیجئے کہ آپ امریکہ سے کہیں مڈل امریکہ میں آپ ایک ایٹم بم پھاڑتے ہیں
اور یہ کوئی 50 کلومیٹر کی اونچائی پہ، لوگ اس سے کوئی نہیں مریں گے، لیکن اس کے نتیجے میں جو ایک الیکٹرو میگنیٹک پلس نکلے گا وہ ساری الیکٹرانکس کو بھون دے گا، جس کی وجہ سے جو تباہی آئے گی اس کا آپ حساب ہی نہیں لگا سکتے۔ ایک تو یہ کہ جتنے جہاز ہوں گے، یہ نہیں کہ ان جہازوں کو کسی نے مار گرایا، بٹ دے ول ڈراپ آؤٹ آف دا اسکائی بیکاز دے ول بی، ان کے سارے انجنز، پورا جو گائیڈنس سسٹم ہے، سب کچھ الیکٹرانکس پہ چلتا۔ نیچے جتنا بھی آپ کا اکنامک نظام ہے وہ بیٹھ جائے گا، سپر مارکیٹس تک بند ہو جائیں گے، کوئی چیز نہیں چل پائے گی۔ آل دس وداؤٹ فزیکلی ہارمنگ اینی پرسن۔ لیکن ہاں، یہ جو ای ایم پی ہے، الیکٹرو میگنیٹک پلس، اس کے اثرات پر بھی لوگوں نے بڑی بحث کی ہے، اور تھینک یو فار ریمائنڈنگ می آف دیٹ۔ لاسٹ کویسچن سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ہتھیار ٹیکنیکلی تو سائنس کی وجہ سے ہی وجود میں ہے نا سر، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کا ایک اچھا استعمال ہوتا ہے اور ایک برا استعمال۔ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہر کوئی یہ سوچے کہ میں ایک گلوبل شہری ہوں، پورا مطلب میں صرف اپنا نہیں سوچوں، میں پوری دنیا کا سوچوں، لیکن اب تک تو یہ ممکن نہیں ہوا، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جیتے جی یہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جو کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بات بالکل نہیں مانتا۔ اب ایک سوچ پھیل رہی ہے دنیا میں کہ وی آر گلوبل سٹیزنس۔ گریٹا تھنبرگ ہمارے لیے، اپنے لیے نہیں لڑ رہی ہے، وہ ہم سب کے لیے لڑ رہی ہے۔ ہم اس کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ سر یہ تو بالکل ہے، یہ تو گنتی کے کچھ ایسے کیسز ہیں نا، لیکن دیکھیں جو آپ جانتے ہیں اس کو میں نہیں جانتا تھا، میں بھی نہیں جانتا، میں نے اسے صرف دیکھا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ جب آپ نہیں جانتے تھے تو پھر آپ کیا سوچتے؟ آپ تو یہ سوچتے کہ میں اپنے آپ، اگر سامنے والے کے پاس توپ ہے تو میں اس سے بڑی توپ بناؤں۔ نہیں، کیوں اس مجھے پتا ہے کہ وہ نہیں ہے اچھا۔ ابھی میں جیسے یہاں آیا ہوں، میں آپ سرچ کروں کہ میں ایک خاص روٹ سے آیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس روٹ پہ گیا یا تو میں پسٹل رکھ کے جاؤں یا میں روٹ چینج کروں اپنا۔ میرے پاس دو آپشن تھے، میں نے پسٹل نہیں رکھی، بہرحال میں یقیناً روٹ ہی چینج کیا، لیکن ہر کوئی تو روٹ نہیں چینج کر سکتا نا سر۔ نہیں، آپ بھول جائیں، آپ اسلام آباد پنڈی میں بھی بہت کیسز ہیں، یہاں F10 کے اندر دن دیہڑے وہ بھی ہے۔ کراچی تو سر آپ بھی بلونگ کرتے ہیں، اس کا تو نام ہی بدنام ہو گیا۔ آپ کو تو پتہ ہے، میں بھی ادھر رہا ہوں سر، اس کا تو نام ہی بدنام ہو گیا ہے۔ لیکن مقصد میرے کہنے کا یہی ہے، دو ہی آپشن ہیں، یا تو آپ راستہ چینج کریں یا آپ ہتھیار رکھیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں سر؟ کون سا راستہ چینج کریں؟ سر آپ ایک صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، سر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں مجھے کچھ خطرہ ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر چلیں ہم ایز اے ملک ہم کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہماری نظر میں اچھا ہے، تو کوئی امریکہ یا کچھ اس جیسی سپر پاور ہمارے بیچ میں آ جاتا ہے، تو لیکن وہ اپنے ہتھیار کے زور پہ آئے گا، وہ اپنی بات کے زور پہ تو نہیں آئے گا نا۔ کون قصوروار ہے، کون بے گناہ ہے، یہ ہر تنازع میں مختلف آراء ہو سکتی۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ملکوں کے بیچ میں امن ہو سکتا ہے، اور وہ بہت خوشی کے ساتھ، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں اسکینڈینیوین ممالک ہیں، کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ڈنمارک، ناروے، سویڈن کے بیچ میں کوئی جنگ ہوگی، یا آج کل کا جو EU ہے، کس سلیقے کے ساتھ وہ ساتھ رہتے ہیں۔ تو اگر یہ چیز وہاں پر ممکن نہیں ہے، کیا یہ علاقہ مزید نہیں پھیل سکتا ہے؟ ہاں، ہمیں پتہ ہے کہ یورپ کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، بہت ہوتی رہی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ تو دیکھیں، انسان کو سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہیے کہ میرا یہاں پر ہونا اتفاقی ہے، میں سرحد کے اس پار بھی پیدا ہو سکتا تھا، اس پار بھی۔ میں نے اپنے والدین کا انتخاب نہیں کیا، میں نے I didn't choose my parents۔ تو پھر میں کیوں اس ملک کے لیے لڑوں اور اس ملک کو دشمن سمجھوں؟ It makes no sense۔ تو یہ جب آپ ریشنلی سوچتے ہیں، then war is useless۔ We owe an allegiance to the human race۔
لیکن سر جتنے بھی یورپین کنٹریز ہے یا امریکہ والے ہیں, آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں جو جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ انہی کے ہتھیاروں سے تو ہوتی ہیں سر. ہاں ہم بھی ہتھیار بناتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں سر ہم اتنا نہیں ہے, ہمارا ان کا کوئی, یہ اور بات ہے ہمارا مال بکتا نہیں ہے سر. نہیں سر, معذرت کے ساتھ ہمارا بھی بک رہا ہے, لیکن ہمارا جو جس کنٹریز ہیں, لیکن سر یہ تو ہے نا کہ جنگیں جو لڑی جا رہی ہیں ڈیفینیٹلی انہی کی وجہ سے ہو رہی ہیں نا یہ سر. اور سر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ یورپین کنٹریز ہیں یا سوئٹزرلینڈ یا یو کے والے, یہ ہمارے یہاں سے جتنے بھی 2 نمبر لوگ 2 نمبر طریقوں سے پیسے لے کے جاتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حرکتیں کر کے آئیں. اپنے شہریوں سے تو وہ ایک روپیہ کا پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا سورس آف انکم بتائیں. باہر سے کوئی بندہ نہ اس کے پاس کوئی ہنر ہے نہ کوئی اس کے پاس کوئی اسکل, کچھ بھی نہیں ہے, وہ $2 کروڑ لے کے آگے آپ اس کو ہاتھوں شہریت دے دیتے ہو سر. تو یہ بھی تو ایک طرح کی جنگ ہی کر رہے ہیں نا ہمارے خلاف سر. بالکل احتجاج کرتے ہیں, چلیے وہ تو کرتے ہیں, لیکن سر اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد بھی اگر ان لوگوں کا یہ حال ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہماری قوم سے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. فرشتے کوئی نہیں یہاں پہ. نہیں, جو چلتا ہے وہ نہیں چلنے دیں گے, نہیں اس لیے کہ اس سے سبھی مارے جائیں. اوکے, تھینک یو ویری مچ.